بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بھائی عزیز و بزرگوں، یہ مبارک مجمع وہ ہے جس کی نسبت دعوت و تبلیغ کی طرف لگی ہوئی ہے. اس نسبت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اتنی بڑی نسبت اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے ساتھ ہمارے ساتھ لگا رکھی ہے. ایک مرتبہ جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو لوگوں کی زبان پر جاری ہو گئی ہے کہ یہ لوگ تبلیغ والے ہیں، یہ لوگ تبلیغ والے ہیں. اللہ نے لوگوں کی زبان پر تو یہ بات جاری کر دی ہے کہ یہ لوگ تبلیغ والے ہیں، لیکن وعدے کے نیارے جب ہوں گے جب اللہ قیامت میں بھی یہ کہہ دے اے تبلیغ والوں تمہارا حشر تبلیغ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمہارا حساب و کتاب تمہارا جو ہے حشر وہ تبلیغ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا تبلیغ والے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، وہ انبیاء اور شہداء اور صدیقین اور شہداء ہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے ہم لوگوں کا ان کے ساتھ حشر فرمائے. تو میرے بھائیوں لوگوں، یہ مبارک مجمع دعوت و تبلیغ کی طرف منسوب ہے، اور دعوت و تبلیغ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس امت کی ذمہ داری ہے اور اس امت کے پاس امانت ہے. اسی وجہ سے اس امت کو خیر الامم کہا ہے. خیر الامم جو کہا ہے وہ دعوت کی نسبت سے کہا ہے، ورنہ ایمان میں اور اعمال میں تو ساری امتیں شریک ہیں. ساری امتیں ایمان والی اور عمل والی گزری ہیں، لیکن اس امت کو ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ دعوت کی نسبت بھی عطا فرمائی گئی ہے. کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دعوت نبوت کا اہم کام ہے. دعوت اللہ نبوت کا اہم کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی ابتدا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمائی اور خیر البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کر دیا گیا. اب دعوت کی نیابت ہے، نبوت تو ختم ہو گئی، وہ امت کو دی گئی اور امت کو ذمہ داری دی گئی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ایک دفعہ مولانا مفتی زین العابدین صاحب بزرگ تھے، بہت سے حضرات جانتے ہیں، انہوں نے بیان کیا ایک نبوت ہے اور ایک دعوت ہے اور ایک ہدایت ہے. ان تینوں کا آپس میں جوڑ چلا آ رہا ہے. نبوت اور محنت، دعوت اور ہدایت. نبی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو منتخب فرماتے تھے، پھر اس کے سر پر رسالت کا یا نبوت کا تاج مرحمت فرماتے تھے. پھر وہ نبی دعوت کی محنت کرتا تھا، اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی تھی. تو نبوت، اس کے ساتھ ساتھ دعوت اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی تھی. انبیاء علیہ السلام کے دل میں محنت تھی. ہدایت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اپنی طرف سے رکھا ہے. کوئی بشر، کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ مبارک مجمع ہے یہ دعوت کی طرف منسوب ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرن اول کا ہیرا ہے. یہ قرن اول کا ہیرا ہے، یہ وہاں سے چلا ہے، یہ وہاں سے ہم کو ملا ہے. آج جیسے ہمارے مولانا بلال صاحب نے اثر کے بعد ہیرے کا قصہ سنایا تھا، لیکن کہ بھائی اس کو پہچانتے نہیں لوگ ہیں، تو یہ قرن اول کا ہیرا ہے. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کے کام کرنے والوں سے کہ تمہیں ایسا چلنا چاہیے جیسے سورج چلتا ہے. ایسے چلنا چاہیے بھائی جیسے سورج چلتا ہے.
سورج کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں، وہ ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، ہمیشہ چلت پھرت میں رہتا ہے۔ اگر سورج ایک سیکنڈ کو بھی رک جائے، تھم جائے اور اس میں جمود پیدا ہو جائے، وہ جاری نہ رہے، وہ چالو نہ رہے، تو کیا ہوگا بھائی؟ نظام عالم ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اس لیے سورج کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، ہمیشہ چالو رہتا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ روشنی پہنچاتا ہے، روشنی پہنچاتا ہے، لیکن روشنی کو پہنچاتا ہے کہ اس کے اندر روشنی ہے، اس کے اندر نورانیت ہے۔ اگر اسی کے اندر ظلمت آ جائے، اسی کے اندر اندھیرا آ جائے، جیسے کبھی کبھی گرہن ہو جاتا ہے تو دن میں ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، تو سورج روشنی پہنچاتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے سورج کی کہ اس روشنی پہنچانے کا معاوضہ نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، بدلہ نہیں لیتا، معاوضہ نہیں لیتا۔ اگر سورج جیسے کوئی بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں، اگر اس کی روشنی کے میٹر لگتے تو کس سے ادا ہو سکتے تھے، کس سے ادا ہو سکتے تھے۔ تو تیسری صفت کیا بتائی کہ وہ اپنی روشنی پہنچانے کا بدلہ نہیں لیتا۔ تو دعوت کے کام کرنے والوں کو ان تین صفتوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک تو ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، چلت پھرت رہنی چاہیے، ہے جی۔ اور ایک میرے بھائی بزرگوں، ہم تو نورانی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو نورانی اعمال دیے ہیں، قرآنی اعمال دیے ہیں، ایمانی اعمال دیے ہیں، نبوی اعمال دیے ہیں۔ جب ان نورانی اور قرآنی اور ایمانی اعمال کے ساتھ ہم چلیں گے تو ان کا نور ہمارے اندر آئے گا۔ پھر اس نور کو، اعمالی نور کے نور کو لے کر ہم چلیں گے تو دنیا میں اس سے نور پھیلے گا، لوگوں میں نور آئے گا، ہدایت آئے گی۔ ہم نورانی نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو قرآن دیا گیا ہے، ہمیں جو ایمان دیا گیا ہے، ہمیں جو اعمال دیے گئے ہیں، اعمال محمدی، ان میں نور ہے، ان میں کیا ہے؟ نور ہے۔ جب ان کو لے کر ہم چلیں گے، اپنے اندر لے کر چلیں گے تو وہ نور کے ساتھ چلیں گے تو میرے بھائی بزرگوں نور پھیلے۔ خدا نہ خواستہ وہ نورانی اعمال ہمارے اندر نہیں ہے اور ظلمت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جہالت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، غفلت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، تو کیا پھیلے گی بھائی؟ جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں تو وہی تو پھیلے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں ان تین صفتوں کے ساتھ، اور پھر جو فرمایا کرتے تھے سورج نکلنے سے پہلے اپنے اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ صبح صادق اسے کہتے ہیں، صبح صادق، ابھی سورج نہیں آیا، سورج نکلنے کے آثار ہو گئے، سورج صبح صادق پر یہ کہہ دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ سورج نہیں نکلا، سوا گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے اس نے اپنے اثرات شروع کر دیے۔ تو جب یہ دعوت کے کام کرنے والے چلیں گے تو پہلے سے ان کے اثرات پڑیں گے، پہلے سے ان کے اثرات پہنچیں گے، اثرات پڑیں گے۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے اپنا تاثر ظاہر کر دیتا ہے، اپنی چمک اور دھمک کا آثار ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ایک دم غروب ہونے کے بعد اس کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ سوا گھنٹے کے قریب اس کے اثرات رہتے ہیں، اس لیے اثرات رہتے ہیں، ایک دم وہ ڈوبتے ہی اس کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے۔ تو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے چھپنے کے بعد بھی اس کے اثرات رہتے ہیں۔ جب ان صفات کے ساتھ ہم چلیں گے تو اس کے اثرات پہلے بھی پڑیں گے اور اس کے اثرات بعد میں بھی پڑیں گے، بعد میں بھی پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ نے ہماری اور آپ کی نسبت اس دعوت کے مبارک کام کے لیے جو امت کی ذمہ داری ہے اور امت کی خصوصی صفت بتلائی گئی ہے اور اس کو خیر الامم کہا گیا ہے، یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں کچھ بنیادی جس پر ہمارے بڑوں نے اس کام کو شروع کیا، اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مذاکرہ کرنا ہے، کیونکہ ہمارے کام میں مذاکرہ ہے، مناظرہ نہیں ہے۔ یعنی مناظرہ ہے، مناظرہ نہیں ہے، مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ افہام و تفہیم کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ مناظرہ دوسرے کو چپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے جو بنیاد رکھی ہے وہ مناظرے پر نہیں رکھی، بلکہ
مذاکرے پر رکھی ہے. اسی رکھیے مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے وہ مناظر اسلام کے مناظرے کرتے تھے اور باہر بھی جا کر کرتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے دنیا بھر میں مناظرے کیے ہیں اور میں کسی سے ہارا بھی نہیں, کسی سے ہمیشہ جیت کر آیا, مگر میرا کوئی نہیں بنا, میرا کوئی نہیں بنا. اور تبلیغ والوں نے کسی سے مناظرہ نہیں کیا, سب کو اپنا بنا دیا. تبلیغ والوں نے کسی سے مناظرہ نہیں کیا, سب کو اپنا بنا دیا. تو میرے بھائی بزرگوں, ہمارے یہاں مذاکرہ ہے, جو چیز مذاکرے میں آتی رہتی ہے وہ عمل میں بھی آ جاتی ہے, اور جو مذاکرے سے تذکرے سے بول چال سے نکل جاتی ہے وہ عمل سے بھی نکل جاتی ہے, عمل سے بھی نکل جاتی ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں, ہمارے یہاں مذاکرہ ہے. مذاکرہ سمجھانے کے لیے ہے. مذاکرہ اتنا کرے کہ سمجھانے میں کسر نہ ہو, لیکن مناظرے تک نہ جانے دے, مناظرے تک اس بات کو نہ جانے دے. جب مناظرے کی شکل پیدا ہو تو ہم اپنے آپ کو پیچھے کر دیں, بھائی مناظرہ نہیں ہمارے. جیسے رمضان شریف میں کہا گیا ہے کہ بھائی کوئی جھگڑا کرے تو کیا کہو, بھائی میرا روزہ ہے, کیا ہے, میرا روزہ ہے. حضرت جی فرماتے تھے گشتوں میں کہ جاؤ اور کوئی بات نہ سنے اور کوئی بات ایسی ویسی پیش آ جائے تو سلام کر کے نکل جاؤ, تو اس سے آئندہ کا دروازہ کھلے گا. اور اگر انبن ہو گئی تو پھر آئندہ کے لیے دروازہ بھی نہیں ہوگا. تو جب دیکھو بات آگے بڑھ رہی ہے تو بس سلام کر کے نکل جاؤ تو آئندہ کا دروازہ کھل گیا. ہم جب بھی مذاکرہ کریں تو آئندہ کا دروازہ ہم کھول کر جاویں, آئندہ کا دروازہ بند کر کے نہ جاویں. تو ایسی بات ہو جائے کہ آئندہ ملنا ہی دشوار ہو جائے, آئندہ ایسی بات ہی کرنا دشوار ہو جائے. اس کا نوبت نہیں آنی چاہیے, بلکہ جب دیکھیں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے تو سلام کر کے نکل جائے. اچھا بھائی پھر ملاقات کریں گے, اچھا بھائی پھر ملاقات کریں گے. تو ایک تو میرے بھائیوں مذاکرہ ہے, سمجھانے بجھانے میں کسر نہیں کرنی چاہیے, ہمیں مذاکرہ کرنا چاہیے. بغیر مذاکرے کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہمارے حضرت جی مولانا نعمت الحسن صاحب واپسی والوں سے بات کرتے تھے, کوئی اور ساتھی کرتے تھے پھر کرتے تھے, تو ایک ساتھی سے پوچھا بھائی تمہارے گاؤں میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے؟ تو ایک چودھری صاحب نے جواب دیا کہ حضرت ہم نے بہت کوشش کر دی, مگر کچھ آدمی ہیں جو نماز کے لیے آ کر نہیں دیے, اب ہم نے بھی جانا چھوڑ دیا. ہم نے بھی جانا چھوڑ دیا. حضرت جی نے پوچھا بھائی تم میں سے کون ہارا اور کون جیتا؟ وہ آ کے نہیں دیے, آپ نے بھی جانا چھوڑ دیا, تو کون ہارا ہے کون جیتا؟ وہ جیتے تو وہی. پھر یہ فرمایا وہ تو اپنی برائی میں بھی اتنے پکے رہے کہ آ کے نہیں دیے, اور تم اپنی بھلائی میں بھی اتنے کچے رہے کہ جانا چھوڑ دیا آپ نے. وہ اپنی برائی میں اتنے پکے رہے کہ آگے نہیں دیے, اور آپ اپنی بھلائی میں بھی اتنے کچے رہے کہ جانا چھوڑ دیے. اور بھی فرمایا بھائی نہ جانے سے مسئلہ حل تھوڑی ہوگا, کسی نہ کسی دن جانے سے تو حل ہوگا, کسی نہ کسی دن جانے سے حل ہوگا. تو میرے بھائی بزرگوں, ملاقاتیں اور ملنا جلنا اور آپس میں مذاکرہ کرنا یہ تو بہت ضروری ہے, افہام و تفہیم کے لیے ہے, سمجھانے بجھانے کے لیے ہے. جب تک ہم سمجھائیں گے بجھائیں گے نہیں, جب تک ہم افہام و تفہیم نہیں کریں گے تو بات کیسے آگے بڑھے گی, بات کیسے آگے بڑھے گی. اس لیے میرے بزرگوں بھائیوں, اللہ نے ہم کو تو ایک تو اس میں مذاکرہ ہے کیا بھائی, اور ایک اس دعوت کے کام کے لیے چلت پھرت نقل و حرکت کو ضروری قرار دیا گیا ہے. بغیر اس کے یہ کام ہو نہیں پاتا. چلت پھرت نقل و حرکت یہ امت مائع جاری کی طرح سے ہے, مائع راکد یا مائع جامد کی طرح سے نہیں ہے, ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح سے نہیں ہے. یہ امت جاری پانی کی طرح سے ہے, پانی جاری رہتا ہے تو بہت سی خصوصیت ہے اس کی, اور مائع راکد ٹھہرا ہوا پانی بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے, تھوڑا پانی بہت جلدی مستقل ہوتا ہے. تو ہماری اس دعوت کے کام میں ہمارے بڑوں نے چلت پھرت کو مقدم کیا ہے, چلت پھرت کو رکھا ہے.
اور یہ ہمارے ہی بڑوں نے نہیں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اور تمام صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کی زندگی کو جب دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جھلک پھرک ملے گی. کیا ملے گی؟ جھلک پھرک ملے گی. ہر نبی، ہر ولی، یعنی ہر ان کی زندگی میں آپ دیکھو گے تو جھلک پھرک ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مبارک دعوت کو لے کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، مکہ مکرمہ کے بازاروں میں، مکہ مجمع کے میلوں میں اور حج کے موسم میں، اس زمانے میں جہالت کا حل ہوتا تھا، حج کے موسم میں اسی کے لیے طائف کا سفر فرمایا، اسی کے لیے ہجرت فرمائی، اسی کے لیے مکہ مدینہ منورہ سے جو غزوات اور سرائے کو روانہ کیا وہ ساری اس جھلک پھرک کے لیے کیا. کیا اس جھلک پھرک کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جھلک پھرک میں گزری. چلے بھی اور چلایا بھی. چلے بھی، کبھی خود ساتھ گئے جس کو غزوہ کہتے ہیں، کبھی صحابہ کو بھیجا جس کو سرایا کہتے ہیں. تو ساری زندگی چلے بھی اور چلایا بھی. حضرات صحابہ کرام کی خوش قسمتی تھی تو ان کو دو چیزیں ایک ساتھ مل گئی. دو چیزیں ایک ساتھ مل گئی. حضور کی صحبت بھی مل گئی اور حضور کی محنت بھی مل گئی. دعوت بھی ان کو مل گئی اور صحبت بھی ان کو مل گئی. انہوں نے صحبت، یہ بڑی چیز ہے. صحابی ہونا امت کے لیے بڑا شرف ہے. یعنی صحابیت کا مقام امت میں سب سے بڑا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت بھی ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو دعوت کی محنت بھی ملی. دونوں ایک ساتھ مل گئی. دونوں ایک ساتھ مل گئی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ دنیا میں یہ نظام جو چل رہا ہے وہ چلک پھرک کی وجہ سے چل رہا ہے. سارے جہاز چلک پھرک کر رہے ہیں، سارے ریل بسیں چلک پھرک کر رہے ہیں. انسان چلک پھرک کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ انسان کے اندر دل حرکت میں ہے. دل حرکت میں ہے. اور اگر حرکت بند ہو جائے آدمی گیا. آدمی گیا. آدمی کا خون حرکت کر رہا ہے تو نقل و حرکت کی برکت سے نظام عالم قائم ہے. اگر یہ نقل و حرکت اور یہ چلک پھرک بند ہو جائے تو سارا نظام ہی ختم ہو جائے. اس لیے اس دعوت کے مبارک کام کے لیے چلک پھرک، نقل و حرکت ضروری ہے. نقل و حرکت ضروری ہے. بات تو یہ بعد میں ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ بات پہلے آ رہی ہے تو میں پہلے عرض کروں. ہمارے بڑوں نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر اور امت کی ایسی مشغولی اور کس کس بیماریوں کو دیکھ کر چلک پھرک کے لیے ایسا کچھ مثال بنا دیا یا ایسا مختصر سا خاکہ بنا دیا کہ اگر امت اس پہ چلنا چاہے تو چل سکتی ہے. اس چلک پھرک کی جو ترتیب بنائی ہے وہ 4 ترتیبیں بنائی ہیں. کتنی بنائی ہے بھائی؟ 4 ترتیبیں بنائی ہیں. ایک سالانہ، کون سی؟ ایک سالانہ اور ایک ماہانہ. تو آپ کو بھی یاد ہو گئے ہوں گے سب، اور یاد ہے ماشاءاللہ. تو عمل نہیں تو نہیں ہو رہا ہے، یاد تو سب کو ہے، سب کو ہے، عمل نہیں ہو رہا. بس ایک سالانہ، ایک ماہانہ اور ایک ہفتہ واری اور ایک روزانہ. ایک روزانہ کے جو کام ہے وہ ہے، ایک ہفتے کے جو کام ہے وہ ہے، ایک مہینے کے جو کام ہے اور ایک سال کے جو کام ہے وہ ہے. اگر یہ مجمع ٹھان لے ہوئے، ارادہ کر لے کہ ہمیں اس ترتیب پر آنا ہے، کیونکہ اس ترتیب میں ایک کا دوسرے سے جوڑ ہے. ایک ناغہ ہوگی تو دوسرے پہ اثر جائے گا، ایک کی پابندی کریں گے تو دوسرے پر اثر جائے گا. ان چاروں کا آپس میں جوڑ ہے. مقام کا اور بیرون کا آپس میں جوڑ ہے. بیرون کے لیے ہم نکلیں گے اور اندرون میں نہیں کریں گے تو اس کا اثر پڑے گا. وہاں بھی کریں گے تو وہاں بھی کریں گے. ایک مرتبہ مولانا احمد لاٹ صاحب دعوت برکاتہم ایک جماعت کو حضرت جی کے پاس لائے کہ حضرت یہ جماعت بیرون جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ بیرون جا رہی ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کر دیا کہ بھائی بیرون کیوں جا رہے ہو؟ بیرون کیوں جا رہے ہو؟ تو حضرت جی کے سامنے تو اچھے بھی بولتے تھے، وہ جماعت بیچاری سر جھکا کے بیٹھ گئی. پھر حضرت جی نے کہا اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں آپ کی طرف سے جواب دے دوں. ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو حضرت جی نے فرمایا
جا رہے ہیں اپنے اندرون کو بنانے کے لیے. بیرون کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے اپنے اندرون کو بنانے کے لیے. اگر ہم اس یہ فکر ہوگا ہمارا اندر بن جاوے تو مسئلہ آسان ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اس چلت پھرت کا جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ جانتے بھی ہیں الادی، یہ 4 ترتیبیں ہیں. ان کا ایک دوسرے سے جوڑ ہے، ایک دوسرے سے جوڑ ہے. ایک کوئی چیز ناکا ہوگی وہ دوسرے پر اثر کرے گی. کسی ایک چیز کی پابندی ہوگی تو وہ دوسرے پر اثر ڈالے گی. اسی لیے 4 چیزوں کا آپس میں ہماری آسانی کے لیے، ہماری سہولت کے ہمارے بڑوں نے، تو اس وجہ سے ہماری درخواست ہے کہ جو اس ترتیب پر چل رہے ہیں اللہ مبارک کرے، قبول فرمائے اور ثابت قدم رکھے. اور جن بھائیوں سے تھوڑی سستی ہو گئی کچھ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ اپنے کمزوریوں کی وجہ سے، تو وہ آج نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس ترتیب کو دوبارہ شروع کرنا ہے. چالو تھی بیچ میں رہ گئی، ہماری معذوری، ہماری سستی ہے، بیماری یا تنقید کی وجہ سے اس ترتیب پر آنا ہے. یہ مجاہدہ پڑے گا. اپنے عمل کو وقف کرنا یہ مجاہدہ بنے گا. اس لیے ان کے اوقات کی تعین کرنی پڑے گی. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی نے کوئی وقت طے نہیں کیا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اندھیری کوٹڑی میں کالی بلی. ایسی والی اندھیری کوٹڑی میں کالی بلی، پتہ نہیں کہاں ہے، کس کونے میں ہے، کس کونے میں ہے. ایک دفعہ واپسی والوں سے بات کر رہے تھے حضرت جی، تو یوں پوچھا بھائی تم دوبارہ کب آؤ گے؟ تو ایک آدمی نے کہا حضرت جلدی آئیں گے. آج کل تبلیغ والوں نے سیکھ رکھا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اور جلدی آئیں گے، بس ہو گئی بحث پانی میں. ہاں یہاں ہو گیا پھر اچھل بھی ہو گئی. تو حضرت جی نے فرمایا بھائی جلدی کسے کہتے ہیں؟ جلدی کسے کہتے ہیں؟ ایک جلدی تو وہ ہے جس کو اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت جلدی آ رہی ہے. یعنی ایک جلدی تو یہ قیامت آ رہی ہے، تو کیا یہ مراد ہے کہ یہ جلدی آئے گی؟ کیا کریں گے؟ ایک حضرت جی نے فرمایا علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے قرض لے لے کہ میں جلدی واپس کر دوں گا، کیا کہہ کے میں جلدی واپس کر دوں گا، تو وہ علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ دون شہری، 1 مہینے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے. تو کون سی جلدی مراد ہے؟ وہ قیامت والی ہے یا 1 مہینے والی ہے؟ یعنی یہ اس کے علاوہ کوئی تیسری بھی ہوگی. تو جلدی کے معنی متعین کریں گے. ایک آدمی نے بیت اللہ پر دعا کی تھی، حج میں گیا تھا یا عمرے پر، اللہ مجھے دوبارہ جلدی بلا لینا. کیا کرتے ہیں ایسا ماشاءاللہ، اللہ کے گھر میں جا کر بار بار سب کی تمنا ہے. تو جب مکے سے گاڑی چلی جلدی کے لیے تو خراب ہو گئی، تو واپس جانے لگے مکہ. تو کہنے لگا تھا اتنے جلدی کی میں نے تھوڑی کہی تھی، میں کم سے کم گھر کو چلا جاؤں، میں کم سے کم گھر تک چلا جاؤں. تو میرے بھائی بزرگوں، ہم جب اس کے جو ہماری ترتیب ہے ہمارے بڑوں کی بنائی ہوئی، اس میں عجیب خاصیت ہے، اس میں عجیب تاثیر ہے، اس میں تاثیر ہے. تو آپ حضرات بھی امید ہے کہ جلدی ترتیب بنائیں گے. مگر کون سی جلدی ہے وہ؟ موت سے پہلے کی، موت کے بعد کی؟ اب ہر ایک کی چاروں کی تفصیل بیان کریں گے تو ذرا وقت لگے گا. آپ سب سمجھ تو گئے ہوں گے، مشورہ کرتے رہے کر تھوڑا سا گرد و غبار آ گیا ہے، تھوڑا سا گرد و غبار آ گیا ہے، تھوڑا سا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جے پور کے قریب اجتماع ہو رہا تھا، سوال کیا تو کچھ لوگوں نے سوال کر کے حضرت تعلیم ضروری ہے تبلیغ ضروری ہے؟ تعلیم ضروری ہے کہ تبلیغ ضروری ہے؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سوال پر سوال کر کے جواب دے دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ سوال پر سوال کیا اور جواب ہو گیا. تو یوں کہا بھائی سائیکل کا کون سا پہیہ ضروری ہے؟ تعلیم و تبلیغ ضروری ہے. تو پوچھا حضرت جی نے بھائی سائیکل کا کون سا پہیہ ضروری ہے؟ لیکن دونوں ضروری ہے. بس ہم بھی یہ کہتے دونوں ضروری ہے، اس پر پوچھنے کی کیا بات ہے؟ لڑنے کی کوئی چیز نہیں، کرنے کی دونوں ہے. لڑنے کی کوئی چیز نہیں، کرنے کی دونوں ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیں یہ مبارک کام، اس کی ایک ترتیب ہے. ہمارے لیے جی محراب صاحب فرماتے تھے آپ نے 3 دن کا وقت متعین کر لیا، چلنے کا وقت متعین کر لیا، 2.5 گھنٹے کا وقت متعین کر لیا، یا اور بھی کوئی ترتیب متعین کر لی، پھر کوئی رکاوٹ ضرور آئے گی اس وقت کے کرنے پر. آپ نے اس وقت کو ٹلا دیا کہ اب نہیں پھر جاؤں گا، اب نہیں پھر جاؤں گا. تو پھر تم چلے تو جاؤ گے، لیکن 3 دن کے
بعد میں پھر لگا دو گے تو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو قربانی کی صفت کے ساتھ وقت پر کرنے میں ہوگی، وقت پر کرنے میں ہوگی۔ یہ تھوڑا مجاہدہ ہے اللہ کی طرف سے، اس مجاہدے پہ، اور یہی ہماری قربانی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سمیہ جی محراب صاحب نے فرمایا کہ یہی ہماری قربانی قرار دی جائے گی، کسی عمل کو اس کے وقت پر کرنے پر جو مجاہدہ ہے۔ قربانی دینے والے تو چلے گئے، یہ فرمایا قربانی دینے والے تو چلے گئے، ہماری تو اللہ اسی کو قربانی قرار دے دیں گے، اللہ اسی کو پسند فرما دیں گے کہ جس وقت جو عمل وہ دے دیا ہے اس پہ اس کو کر گزرے، اس پہ اس کو آگے پیچھے نہ ہونے دے، اس کو آگے پیچھے نہ ہونے دے۔ آگے پیچھے ہو گیا تو عمل تو ہو جائے گا، مگر یہ تاثر اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی، چاہے بعد میں تم 10 دن بھی لگا لو، چاہے بعد میں زیادہ وقت بھی لگا لو، مگر وقت پر۔ اس لیے جو طے کریں گے انشاءاللہ اس کو نبھائیں گے۔ حالات تو آئیں گے، ضرور آئیں گے، ہے جی، یہ تو عمل ہے۔ کیا ہے جی؟ اذان کیا ہے؟ وہ دعوت ہے، اور نماز کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان دعوت سے بھاگتا ہے، اذان سے بھاگتا ہے، اور نماز میں مبتلا ہوتا ہے۔ جو باتیں بعد میں کبھی بھی یاد نہیں آتی ان کو نماز میں یاد دلاتا ہے۔ اذکر قضا، اذکر قضا، اذکر قضا، ایسے وہ ساری باتیں بعد میں لاتا ہے۔ کیا لاتا ہے؟ تو نماز میں تو وہ مبتلا ہوتا ہے، اور دعوت سے وہ بھاگتا ہے، دعوت سے بھاگتا ہے۔ اذان دعوت ہے تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک وہ شیطان بھاگتا ہے۔ تو دعوت سے تو وہ بھاگتا ہے اور عبادت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو جب نماز جیسی چیز میں وہ مبتلا ہے، اور چیزوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اور چیزوں میں کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمارا نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہماری یہ بھی اپنا اثر کریں گی۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ کیا ہے؟ نفس ہے، جس کو جی کہتے ہیں۔ طبیعت نہیں لگی، طبیعت نہیں چاہی، جی نہیں چاہا، وہ نفس ہے۔ ہمارے مولوی سلیمان صاحب مرحوم تھے، حضرت جی کے خادم۔ ایک دفعہ حضرت جی سے انہوں نے پوچھا، حضرت یہ جنت تو یہ شیطان تو جنت میں رہتا تھا اور وہاں کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا کہ شیطان نے شیطان کو بتا دیا، بہکا دیا تو ہمیں بہکاتا ہے، تو جنت سے کیوں نکل گیا؟ تو حضرت جی نے فرمایا اس کے نفس نے اس کو دھوکا دیا۔ تو نفس وہ شیطان وہ دشمن ہے جس نے شیطان کو بھی مار کھلایا۔ تو نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمارے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نفس دشمنوں میں بڑا دشمن ہے مگر قوی بہت ہے، اور شیطان ہمارے دشمنوں میں سے دشمن ہے مگر کمزور بہت ہے۔ شیطان دشمن ہے مگر کمزور ہے، نفس ہمارا دشمن ہے مگر قوی ہے۔ شیطان اپنی کمزوری کو نفس کے ساتھ ملا کر سکتا ہے۔ شیطان میں طاقت نہیں ہے تو خود کرنے میں، وہ نفس سے دوستی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نفس سے دوستی کرتا ہے۔ شیطان تب وہ کامیاب ہو سکتا ہے، بغیر نفس کے نہیں ہوتا۔ مگر مولانا یوسف صاحب نے فرمایا نفس ہمارا قوی تو ہے مگر باولا بھی ہے۔ کیا ہے؟ باولا ہے، اس کو پتہ نہیں جنت میں آئے گا تو تجھے کیا ملے گا۔ شیطان اس کو پٹی پڑھا لیتا ہے، تو وہ اپنی چالاکی سے اس کے باولے پر سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ نفس قوی ہے مگر باولا ہے، شیطان کمزور ہے مگر چال باز ہے۔ تو اپنی چال بازی سے نفس کو پٹی پڑھا لیتا ہے، نفس آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، ہم سب کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفس مرا ہوا نہیں ہے، شیطان بھی مرا ہوا نہیں ہے۔ چلو رمضان میں تو بند ہو گیا تھا، اب تو تازہ کھلا ہوگا، اگلی ادا نکالے گا وہ۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اور ہماری بری عادتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے یہ 3 چیزیں خیر کے لیے ہماری رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ہمارا نفس، حضرت جی فرماتے تھے کہیں اختلاف ہوتا تھا، حالات آتے تھے، مسائل آتے تھے، تو حضرت جی نے کہا نہیں، دعوت کے کام میں، دین کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، جب نفس و شیطان اس میں گھس جاتے ہیں تب ہوتا ہے اختلاف۔ کیا ہوتا ہے؟ دین کے کام میں، ایمان کے کام میں، نماز میں کیا ہے؟ ہاں، نفس جب داخل ہوگا یا شیطان داخل ہوگا یا ہماری بری عادتیں اس میں داخل ہوگی تب ہوگا کوئی اختلاف، تب ہوگی کوئی بات۔ ورنہ تو دین میں کیا اختلاف ہے، دعوت کے کام میں کیا اختلاف ہے، کام میں کیا اختلاف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ تو جب ہمارا نفس
دخل دے گا، ہمارا شیطان دخل دے گا، ہماری بری عادتیں اس میں دخل دیں گی، تو میرے بھائی بزرگوں پھر ہوگی کوئی بات کیا ہوگی؟ تو ہم اپنے نفس سے معمول نہ رہے، اپنے نفس سے مطمئن نہ رہے. ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہمارا خیرخواہ نہیں ہے، اور شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہماری بری عادتیں ہم پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے بری عادتوں کو ہمیں چھوڑنا ہے اور نفس و شیطان کے دھوکے سے ہمیں چوکنا رہنا ہے، ہمیں چوکنا رہنا ہے. اگر شیطان کسی کو تہجد کو لیے بھی جگاوے تو اس میں بھی کوئی دھوکہ ہوگا. شیطان کسی کو تہجد کے لیے بھی جگاوے تو اس میں بھی دھوکہ ہوگا. آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ کی تہجد قضا ہو گئی تھی تو روئے دھوئے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ میاں کی طرف سے حکم ہوا اس کے اعمال نامے میں 100 تہجد کا ثواب لکھ دو. کتنا؟ 100 تہجد کا ثواب لکھا گیا. دوسرے دن شیطان تہجد کے وقت جگانے لگا. بزرگوں نے کہا میرا تو کوئی خادم نہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں، آپ کون ہیں؟ کہ میں شیطان ہوں. ارے شیطان کا تہجد کے جگانے کا کیا کام؟ نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں خیر ہے ہی نہیں شیطان میں تو خیر کا کام کرے گا کیا؟ فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، شک نہیں، اور شیطان میں شری شر خیر نہیں تو خیر کا بول کیسے بولے گا؟ خیر کا کام نہیں کرے گا. جس میں جو ہے، جس کے برتن میں جو ہے وہ چھلکے گا، وہ نکلے گا. جب اس میں خیر ہے ہی نہیں تو خیر کرے گا کیسے؟ خیر بولے گا کیسے؟ شر ہے شر بولے گا، اور فرشتوں میں خیر ہی خیر ہے، خیر بولے گے. تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے تمہاری تہجد ناغہ کرا دی تھی تو تمہارے اعمال نامے میں 100 تہجد کا ثواب لکھا گیا. آج میری کم سے کم ایک ہی کا تہجد کا ثواب لکھا جائے گا. 99 سے تو محروم ہو جاؤ گے، 99 سے تو محروم ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک من چلا ملا اور دیکھتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اونچ نیچ کرنے لگا، کچھ برے بولنے لگا. لیکن جب ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ملے جلے، بات چیت کی، بڑا اکرام کیا اور تھوڑی دیر وہ چلا گیا. تیسرے آدمی نے یہ دونوں باتیں دیکھی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عمل بھی اور اس آدمی کا عمل بھی. جب وہ چلا گیا تو اس آدمی نے کہا حضرت آپ سے تو وہ ایسا کہہ رہا تھا، ایسا کہہ رہا تھا، اور آپ نے ایسا کیا ایسا کیا. اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی جس کے برتن میں جو ہوگا وہی تو اس میں سے ٹپکے گا، وہی تو اس میں سے چھلکے گا. اس کے برتن میں وہ تھا، ہمارے برتن میں یہ ہے، ہمارے برتن میں یہ ہے جی. تو کوئی ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے تو ہم بد اخلاقی نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرے، ان کے برتن میں وہی ہے تو کیا کریں گے بیچارہ؟ ہمارے برتن میں ہم تو بد اخلاق بنے کسی کی وجہ سے، ہم تو ہمارے برتن میں جو ہے ہم اسی کا مظاہرہ کریں، ہم اسی کا مظاہرہ کریں ہر حال میں. ہمیشہ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تب بھی، کوئی برا کرے تب بھی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ایک تو چلت پھرت ہے. اب تفصیل کے لیے ذرا وقت چاہیے ایک ایک چیز کی، اور آپ ذرا سب بولتے ہیں کرتے ہیں. تو ان چاروں ترتیبوں پر آج یہ مجمع سے درخواست ہے کہ جن سے سستی اور غفلت ہو رہی ہے، آج بھائی وہ نیت کرنے میں، ارادہ کرنے میں آدمی کے بس میں اتنا ہی ہے کہ نیت کرنے میں ہے جی، اور پختہ ارادہ کرنے میں، اور اللہ سے مانگ کر اسے شروع کرتے ہوئے، قدم بڑھانے میں اور شروع کر دیں گے. اللہ تکمیل فرما دیں گے، اللہ اس کی تکمیل فرما دیں گے. تو میں نیت کرتے آپ ہمارا سونے والے بھی وہ بھی ہاں کریں. ارے سوتے سوتے یہ باتیں سمجھ میں آتی تو رات ہی کو تقریریں ہوتی ہے، دن کو کیوں کرتے؟ تو صبح سونے کا وقت ہے ذرا، اور وقت بھی کم ملا ہوگا، غفلت نیند آ رہی ہے تو ذرا وہ بھی جاگ جائے. تو وہ جاگ کے اچھا ماشاء اللہ. تو میرے بھائی بزرگوں ایک تو اس میں چلت پھرت ہے، اس کو لازم ملزوم بنانا. ہر کام کرنے والا یہ کام بیٹھے بیٹھے نہیں ہو پاتا. دنیا میں بہت سے دین کے شعبے ہیں جو بیٹھے بیٹھے ہو رہے ہیں اور ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، مگر یہ دعوت کا کام چلت پھرت کا ہے، چلت پھرت کا ہے. اب یہ نہیں کہ بھائی ہر سال 4 مہینے لگاویں یہ لگاویں. لیکن حضرت نے ایک دفعہ ایک آدمی جا رہے تھے اپنے آزار کہ میں بوڑھا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. تو حضرت نے کہا کہ بھائی میاں جی ساری زندگی تو پھرتے رہے، اب تم جو ہے
اب گھر جا رہے ہو، خیر اجازت تو دے دی، بہت بوڑھے ہو گئے نا، معذور ہو گئے. اس موقع پر یا کسی اور موقع پر یہ فرمایا کہ بھائی آپ جہاں بھی جیسے ہو اس سے جڑے رہنا. پھر ایک موقع پر یہ فرمایا کہ جو پھل، جو پھول، جو پتا، جو شاخ اپنے درخت سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ روزانہ شرش و ساداب ہوتا ہے، اور جو پھل، جو پھول، جو پتا، جو شاخ اپنے درخت سے ہٹ جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے بھائی؟ سوکھ جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو بھائی کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کام سے جڑے رہیں، ہم اس کام سے لگے رہیں، تو اس کے اثرات پڑیں گے. کٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر بھائی جیسے پھول کا پھل کا ہے وہی ہمارا ہوگا. تو یہ نوبت نہ آئے اپنی معذوری، اپنے عذر ہے، نماز میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، تو عذر الگ چیز ہے، مگر اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے ہمیں مولانا ابراہیم صاحب نے ایک دفعہ سنایا کہ میں نے مولانا یوسف صاحب کو خط لکھا کہ حضرت میں اکیلا ہوں گھر میں، گھر کی بھی ذمہ داری ہے، میں اپنی مسجد کا امام بھی ہوں اور مکتب کا بھی ذمہ دار ہوں، یہ ساری ذمہ داریاں ہیں، اور تبلیغ والے بھی مجھے ہی آگے پکڑتے ہیں، چلو بھائی یہاں، چلو بھائی یہاں، آؤ بھائی یہاں، تو میں کیا کروں؟ تو مولانا یوسف صاحب نے جو کچھ لکھا ہوگا اس میں ایک بات یہ لکھی کہ بچنے کی کوشش مت کرو، پھنسنے کی کوشش کرو. کیا کرو؟ اس کام سے بچ جانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، اس میں پھنس جانا عقل مندی ہے. تو اس وقت سے پھنسے، ابھی تک پھنسے ہوئے مولانا ابراہیم صاحب. کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب نے جو کچھ خط میں لکھا ہوگا، آگے پیچھے وہ تو لکھا ہوگا، ایک جملہ یہ بھی لکھا کہ بھائی بچنے کی کوشش مت کرو، پھنسنے کی کوشش کرو. اب بتاؤ یہ مجمع بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھنسنے کی کوشش کرتا ہے بھائی؟ تو آج سے طے کر لو انشاءاللہ بچنے کی کوئی تربیت نہیں کریں گے، جی اٹکنے کی، پھنسنے کی کریں گے انشاءاللہ. اس میں کامیابی ہماری کیا ہے؟ تو ایک تو چلت پھرت، دنیا میں بہت سے شعبے ہیں جو بیٹھ کر ہو رہے ہیں، اور خانقاہوں کے، مدارس کے، تصنیف کے، تعلیم کے، اور وہ بیٹھ کر ہی ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا، انہوں نے فرمایا بھائی میرا اور مالی نیاز کا جوڑ کیسے بیٹھے؟ میں تو کہتا ہوں بیٹھو بیٹھو، اور وہ کہتے نکلو نکلو. مولانا نیاز صاحب کا میرا کیسے جوڑ بیٹھے؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بیٹھو بیٹھو، یہ تصویر پوری کرو، خانقاہ میں بیٹھو، ذکر کرو، اور وہ کہتے نکلے نکلو. مگر بھائی وہ تو بڑے تھے، دونوں جوڑ کر کے وہ ان کے یہاں آتے تھے، وہ ان کے آتے تھے. تو میرے بھائی بزرگوں، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں اور شعبے ہیں، بیٹھ کر ہی ہوتے ہیں، بیٹھ کر ہوتے ہیں، مگر یہ دعوت کا کام چلت پھرت کا ہے. جتنی اپنے اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے. جب یہ حالات پیدا ہوئے تو سب سے بڑا زلزلہ تو دلی میں تھا، سب سے بڑا، سب اپنے گھر ہو گئے. سب 15-20 دن، ایک مہینے کے بعد کچھ دلی والے مولانا ابراہیم صاحب کی خدمت میں پہنچے. یہ حال تو سب کو معلوم ہے، ہم کیا کریں؟ تو مولانا ابراہیم صاحب نے 3 باتیں فرمائی. کتنی؟ ایک بات یہ فرمائی تھی غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوا، یہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوا. تو فرمایا غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے اور صحیح کو چھوڑنا نہیں ہے، صحیح کو چھوڑنا نہیں ہے. اور جتنی اللہ نے طاقت دی ہے وہ لگانی ہے. طاقت کتنی اللہ نے دی، کتنی آپ لگا رہے ہو اللہ جانتا ہے. تو طاقت لگانی ہے اور صحیح کرنا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا ہے. غلط خود ہی چھٹ جائے گا، خود ہی کمزور ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہمت سے کرنا ہے، قوت سے کرنا ہے، اور ہمت سے کرنا ہے تو انشاءاللہ. اس لیے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہم کو نبھانی ہے، اور ہمیں اللہ نے جو مال اور جان صلاحیت دی ہے ان کو لگانا ہے، ان کو لگانا ہے. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھوپال کا جو اجتماع ہوتا تھا وہ 4 دن کا ہوتا تھا. بہت سے حضرات سب پرانے جانتے ہیں. 3 دن عوام کے لیے ہوتے تھے، چوتھے دن پرانوں کے لیے اس میں پورا بیرون کی تشکیلیں ہوتی تھی اور الگ مجلس ہوتی تھی چوتھے دن. تو اس مجلس میں پرانوں سے حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی کام کی اور کام کرنے والوں کی ترقی کا راز اس میں ہے
کہ اپنے کو تو گھٹاتے جاوے اور قربانیوں کو بڑھاتے جاوے. کیا ہے؟ اپنے کو تو گھٹاتے جاوے اور قربانیوں کو بڑھاتے جاوے. یہ تو کام کی بھی ترقی کا راز ہے اور آدمی کی ترقی کا بھی راز ہے. اور اگر اس کا الٹا کر دیا ہے یعنی قربانی تو کچھ ہے نہیں، اپنے آپ کو بڑھا رہے، اپنے آپ کو بڑھا رہے، اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں، تو پھر تو بھائی انجام معلوم ہے. قربانی کچھ نہیں، بھائی میں آگے کیسے بڑھوں، میں آگے کیسے آؤں، میں کیسے اسی کی فکر میں ہے. اور اگر قربانی بھی بڑھا دے رہا ہے اور اپنے کو بھی بڑھا رہا ہے تو برابر سرابر کا مسئلہ ہے. ادھر گھٹایا ادھر کما دیا. تو ہماری اور کام کرنے والوں کو فرمایا کیا ہے؟ ترقی اپنے کو گھٹاتے جانا، اپنے کو گھٹاتے جاوے، اپنے کو پیچھے ہٹاتے جاوے اور قربانی کو بڑھاتے جاوے. قربانی کو تو یہ کام کی بھی ترقی ہوگی اور کام کرنے والوں کی بھی ترقی ہوگی. اور اگر کام قربانی بھی دے رہے ہیں اور اپنے کو بھی بڑھا رہے ہیں تو وہ برابر سرابر ہی مسئلہ ہے. اور اگر اس کا بالکل الٹا ہے تو پھر اس کا انجام بھی الٹا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو گھٹانا ہے. اپنے آپ کو جب کہیں سے کوئی بات آتی تھی تو حضرت جی فرماتے تھے بھائی اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا بنا لو. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ اس راستے میں دبنا تو سنت ہے اور دبانا ظلم اور حرام ہے. کسی کو دبانا شدت اختیار کرنا ہے تو ظلم حرام ہے اور دبنا سنت ہے. ہمارے میں بھی کتنے موقع پر دب گئے. اب حضرت عمر جیسے کو جلا رہا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کیوں دبے؟ کہ ہم حق پر نہیں سنے حضرت کیا پر ہم پھر کیوں دبیں گے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا عمر نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے عمل سے کرتا ہے، اس سے کرتا ہے. سارے صحابہ راضی ہو گئے. تو میرے بھائی بزرگوں تمہارا تو ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گا. اور دبنا سنت ہے، دبنا سنت ہے. تو چھوٹے بندے میں بڑا نفع ہے، چھوٹے بندے میں بڑا نفع ہے، بڑے بندے میں بڑے خطرات ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. دنیا کے بھی تو اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھیں تو انشاءاللہ یہ علائے بلائے یہ پیش نہیں آئیں گی، یہ پیش نہیں آئیں گی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں یہ ایک کام یہ چلت پھرت کا ہے، بیٹھ کر کرنے کا نہیں ہے، بیٹھ کر کرنے کا نہیں. تمام انبیاء تمام صحابہ اور ان کی سیرت اور ان کو دیکھیں تو چلت پھرت ہے. تو اس مجمع میں نیت تو کر دینے بھائی انشاءاللہ جتنا بھی ہے. اور یہ چار جو بتلائی ترتیب ان چاروں کو اپنانا ہے، ایک کا دوسرے سے جوڑ ہے، ایک کا دوسرے سے جوڑ ہے. اللہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت اور قوت اور ثبات قلبی نصیب فرمائے. توفیق اللہ کی طرف سے ہے، استقامت اللہ کی طرف سے، اس کو مانگتے رہنا ہے، اس کو مانگتے رہنا ہے. دوسرا میرے بھائی بزرگوں اس کام کی جو بنیاد ہے وہ عمومیت پر ہے، خصوصیت پر نہیں ہے. اس پر ہے عمومیت پر ہے. اس کی جو بنیاد اور جڑ ہے اور اس میں جو ترقی ملے گی کام کرنے والوں کو وہ عمومیت سے ملے گی. عمومی تعلیم، عمومی گشت اور عمومی رہنا، عمومی سہنا، عمومی کھانا، یہ عمومیت جو ہے یہ ترقی کا ہے. اور اگرچہ طبیعتوں کا میلان خصوصیت کی طرف ہوتا ہے، اس کی طرف ہر آدمی کی طبیعت کا میلان ہے، خصوصیت چاہتا ہے. تو دنیا میں جو اور شعبے ہیں وہ تو خصوصیت سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، مگر ہمارے دعوت کا جو کام ہے یہ عمومیت کا تقاضا کرتا ہے. جو عمومیت سے چلے گا وہ چلتا رہے گا، خصوصیت سے جو چلے گا جب تک اس کے ساتھ برتاؤ خصوصیت کا ہے تو وہ چلتا رہے گا. اور جب خصوصیت کا برتاؤ ختم ہو جائے گا آدمی کا ختم ہو جائے گا، آدمی کا ختم ہو جائے گا. جن حضرات نے مولانا الیاس صاحب کے دور میں کام شروع کیا اور عمومیت سے چلتے رہے وہ مولانا یوسف صاحب کے دور میں بھی چلتے رہے، مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں بھی چلتے رہے اور بعد کے دور میں بھی چلتے رہے اور موت تک چلتے رہے. مگر جو حضرات خصوصیت سے چلتے رہے وہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں وہ مولانا یوسف صاحب کے دور میں نہیں چل سکے. اور جو مولانا یوسف صاحب کے دور میں خصوصیت سے چلتے تھے وہ مولانا انعام الحسن صاحب کے دور میں نہیں چل سکے. اور جو ان کے ساتھ خصوصیت سے چلتے تھے وہ بعد میں نہیں چل سکے. اس کے واقعات ہیں، اس کے شواہد ہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت اور ترقی عمومیت میں ہے. ہمارا ذہن، ہمارے جذبات عمومی ہوں.
مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، اور وہ کبھی کبھی عمومی خلاؤں میں آ کے فارغ ہوتے تھے، یعنی ہر وقت خصوصیت میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں بھی کرنا وہاں بھی کرنا، تو وہ کبھی کبھی عام مہمانوں کو پانی دے کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو ایک دفعہ پانی پلا رہے تھے، حضرت جی آئے، ارے مولانا یہ تو کوئی بھی کر لے گا، آپ کھانا کھا لو، تو عمومیت تھی مزاجوں میں، کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی قرآن ہو گئے، عمومیت یعنی کوئی خواب خیال ہی نہیں تھا کہ بھائی خصوصیت، یعنی وہ عمومیت ایسی رچ بچ گئی سی بھول گئی تھی، اس کی طرف خیال ہی نہیں جاتا۔ خصوصیت کا دائرہ چھوٹا ہے، عمومیت کا دائرہ وسیع ہے، یہ خصوصیت کا دائرہ لگا ہے، کتنے آدمی آئیں گے؟ مسئلے کی مسجد ہے ماشاءاللہ، پوری وسیع ہے، اس میں ایک ممبر ہے، ایک محراب ہے، اب سب ممبر اور محراب چاہیں گے تو اتنا بڑا مجمع کیسے لے لے گا بھائی؟ اور سب مسجد عمومیت ہے، سب لے لیں گے، وہ تو ایک کی جگہ ہے ویسے ہی۔ کسی ملک میں کتنا ہی بڑا ملک ہو، وزیر اعظم صدر کتنے ہوں گے؟ ہوں گے، سبھی بن جائیں گے، ہے بھائی؟ کسی مدرسے میں شیخ الحدیث یا صدر مدرس سے مہاتما کتنے ہوں گے؟ تو خصوصیت کا دائرہ ہی بڑا ہے، اس میں سماؤ نہیں ہے، سب کوئی چاہے میں شیخ الحدیث بن کر ہوں تو کیسے ہو جائیں گے، میں بھائی وزیر اعظم بن کر ہوں تو کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں بھائی، عمومیت کا دائرہ وسیع ہے، اس میں وہ سب کر جائیں گے، اچھے برے بڑے چھوٹے سب کر جائیں گے۔ تو ہمارا ذہن، ہمارا مزاج عمومیت کا رہے، جب تک یہ عمومیت رہے گی تو پھر گاڑی چلتی رہے گی۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت یہ کام اتنا مؤثر ہے کہ چند دن آدمی جاتا ہے، یہ اجتماع میں جاتا ہے، یہ ایک شب گزاری میں جاتا ہے تو زندگی پلٹ جاتی ہے۔ زندگی بہت سے واقعات ہیں، فلاں اجتماع میں فلاں گئے تھے، پلٹ گئے تھے۔ ہمارے فضل کریم صاحب تھے احمد آباد کے، قرآن سے حضرات جانتے ہیں، ان کو رکشا چلاتے تھے وہ، تو تبلیغ وہاں کوئی اجتماع ہو رہا تھا، کوئی تبلیغ والا بیٹھ گیا، تبلیغ والا اس نے ان کو دعوت دی کہ یہاں اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی تشریف لائے آگے، تو وہ ان کی تشکیل ساری زندگی کیا کیا، تو وہ تشکیل ہو گئی، انفرادی ملاقات میں تشکیل ہو گئی۔ ہمارے بڑے سلمان مرحوم سناتے تھے کہ ایک تبلیغی آدمی تانگے میں بیٹھ گیا، جس میں بیٹھ گیا تانگے میں بیٹھ گیا، تانگے میں بیٹھ کر پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ رام سنگھ ہے، اور ان کو کیسے دعوت دے رہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی رام سنگھ یہ بتاؤ تم گھوڑے کو پالتے ہو یا گھوڑا تم کو پالتا ہے؟ سوال کیا دعوت دینے کے لیے، بھائی گھوڑے کو تم پالتے ہو یا تم کو گھوڑا پالتا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ میں گھوڑے کو پال رہا ہوں، اس کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں چارہ دن، کبھی ایسا لگتا ہے گھوڑا مجھے پال رہا ہے کیونکہ کما کے دیتا ہے تو اس سے میری آمدنی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کو بھی اور آپ کے گھوڑے کو بھی اللہ پال رہے ہیں، کون پال رہے ہیں؟ اللہ پال رہے ہیں، ہمیں بھی آپ کو بھی سارے انسانوں کو اللہ پال رہے ہیں، تو اس کو دعوت کا عنوان بنایا، دعوت کا عنوان بنایا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، خصوصیت کا دائرہ بہت محدود ہے، اس کی گنجائش نہیں، جتنے جھگڑے جتنے ہیں وہ خصوصیت پہ ہیں، عمومیت پہ کچھ نہیں ہے، عمومیت پہ کچھ نہیں ہے۔ جی آپ کا سب کا تجربہ ہے جی، اور دیکھ لینا عمومیت پہ کوئی جھگڑا نہیں، کسی سفر نماز پڑھ لو ہے جی، کہیں بیٹھ کے کھانا کھا لو، کسی جگہ استنجا کر لو، یہ تو سارے پریشانیاں خصوصیت میں ہیں۔ خصوصیت سے ہے جی ہے اللہ کسی کو دے یعنی قبول کرے، لیکن اس کا دائرہ بہت محدود ہے۔ تو عمومیت سے آپ نہ ہوئے، عمومی چیزوں میں چلے، عمومی چیزیں ہماری ترقی کے لیے، کام کی ترقی کے لیے اللہ معاف فرماوے۔ بہت سی عمومیت کی چیزیں اب چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ اس کی بھی نیت کر لو جی، آدمی کے بس میں اتنا ہی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس راستے کو اختیار کریں گے۔ یہ ترقی کا، سلامتی کا، حفاظت کا راستہ ہے۔ کسی نے پوچھ لیا تو بہت اچھی بات ہے۔ کسی نے ہمارے والے سلمان مرحوم سناتے تھے کہ میں نظام الدین میں پہلی دفعہ گیا تو حضرت جی کے کمرے میں چائے ہوتی تھی، پہلے کچھ خصوصی مہمان ہوتے تھے، کچھ ہوتے بھی، تو یہ بھی داخل ہو گئے، یہ بھی لوگ عمر تھے، تو اس کمرے میں ان کو چائے نہیں دی کسی نے، تو باہر نکل کر ناراض ہوئے، خفا ہوئے، بھائی یہاں تو دیکھ دیکھ کے چائے دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جو آدمی کا ہوتا ہے جہاں کیونکہ خصوصیت کا برتاؤ نہیں ہوا، یہ کون ہے ان کو چائے، تو باہر تو بورڈ پہ کہ میاں جی بیٹھے ہیں،
روایت کے میاں جی بیٹھے، مالی صاحب کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنی ساری بات سنائی. تو انہوں نے ایک سوال کیا، آپ کو اس کمرے میں بلایا تھا یا نہیں؟ پھر آپ گئے تو میں بلایا، آپ کو بلایا نہیں تو آپ گئے تو آپ کی غلطی ان کی غلطی نہیں. تو ان کو احساس ہوا کہ بھائی ہاں نہیں جانا چاہیے ہوتے. تو انہوں نے کہا آپ کو بلایا نہیں تو آپ گئے تو اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، ہاں نہیں جانا چاہیے. دوسرے دن وہ تو آدمی پکڑا گئے، پھر آپ پھر چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ پہلی چائے مجھے ملی، پہلی چائے تو وہ استغفار کر کے گیا، یہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تو چلو آج پھر جا کے دیں. کہتے پہلی چائے میرے ہاتھ میں آئی. تو میرے بھائی بزرگوں، جو کوئی مسئلہ ہے وہ خصوصیت میں ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں عمومیت کے ساتھ چلنے کی ہمارا امام مزاجوں کو عمومیت بنائے تو انشاءاللہ بے خطر اور بے خوف رستہ ہے. کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ اپنے کو نہ اپنے کے ذریعے سے کسی اور کو. خصوصیت میں بہت سے مسائل ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور ترقی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے حضرت جی سے سوال کیا کہ ایک طرف تو یہ راستہ اتنا مؤثر ہے کہ چند دن میں چند گھنٹوں میں زندگی بدلتا ہے، اور ایک طرف سالہ سال لگانے والے ان کی زندگی نہیں بنتی. تو حضرت جی نے بہت دماغ سے ٹھنڈے دماغ سے کہا بھائی جس برتن میں رسلن آ جائے، کوئی درار آ جائے اور پانی رسنے لگے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. پانی نہیں ٹھہرتا اس میں، ایک نہ ایک دن دھیرے 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 خالی ہو جائے گا. تو پھر رسلن کیا ہے وہ بتائیے. رسلن ہے خصوصیت، کیا ہے؟ ہاں پانی مٹکا بھرا ہوا ہے، مٹکے میں کوئی درار آ جائے، سوراخ آ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا. دھیرے دھیرے رسلن کا ہے وہ خصوصیت ہے، اس سے دھیرے دھیرے اندر کا بھی نکل جائے گا، باہر سے تو کیا آئے گا، باہر سے بھی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہماری حفاظت عمومیت کے ساتھ چلنے میں، عمومیت کے ساتھ رہنے میں، عمومی مزاج میں ہے تو اللہ ہمیں ترقی نصیب فرمائے گی. جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتے ہیں اور اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، اللہ ہم کو بلند کریں گے. آج تو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں تقاضے ملے، کل کو اللہ چاہیں گے تو ہمیں تقاضے ملیں گے. اپنے چاہنے سے نہیں ملیں گے، یہ تو اللہ کے چاہنے سے ملیں گے. اب تو ہم نہیں چاہ رہے ہمیں تقاضا ملے، ہمیں تقاضا ملے. نہیں میرے بھائی بزرگوں، جب ہم یعنی اللہ ہم کو دیں گے تو پھر کوئی روکے گا بھی نہیں. اس لیے عمومیت کے ساتھ چلے، خصوصیت کا برتاؤ کوئی ہمارے ساتھ ہو جائے تو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس کا استعمال کریں. خصوصیت مثبت کا دائرہ بہت کم ہے، عمومیت کے ساتھ. اور ایک ہے میرے بھائی بزرگوں اجتماعیت. اجتماعیت اس کام کا بہت بڑا راز اجتماعیت میں ہے. اجتماعیت قلوب، اجتماعیت فکر، اتحاد فکر، یعنی وہ بہت ضروری ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں میں ہے ایک ہے جماعت اور ایک ہے جماعت کا کام. یعنی جماعت کیا ہے؟ دو آدمی یہاں سے آ گئے، تین یہاں سے آ گئے، 5 یہاں سے آ گئے، 15-20 آدمی ہو گئے، یہ ہے جماعت. جماعت کا کام کیا ہے کہ ان سب کے فکر ایک ہو جائے. اگر فکر الگ الگ ہے اور جماعت اکٹھی ہے تو کام نہیں چلے گا. ارے جماعت بھی اکٹھی ہو اور ہمارا فکر بھی اکٹھا ہو. جب فکر ایک ہوگا تو عمل بھی ایک ہوگا، بول بھی ایک بولیں گے. اور جب فکر جدا جدا ہوگی بات بھی جدا جدا ہوگی، مجلسیں بھی جدا جدا ہوگی، یعنی اور عمل بھی جدا جدا ہوں گے. کیا ہوں گے؟ تو ایک ہے جماعت اور ایک ہے جماعت کا کام. تو میرے بھائی بزرگوں، صحابہ کی ایک جماعت تھی جس کی فکر ایک تھی. البتہ لقب ان کے دو تھے، بہت سے مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے. جماعت ایک تھی صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت، یعنی محدثین کی جماعت، فقہاء کی جماعت، یعنی جماعتیں ایک تھے. اب اس کے لقب دو تھے، مہاجر اور انصار، لیکن ان کی فکر ایک تھی. جماعت جسم سے بھی ایک تھی اور فکر بھی ایک تھی. تو ہم فکروں کو بھی متحد کریں، اپنے مجتمع ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری فکروں کو بھی مجتمع کریں گے. جتنی جتنی ہماری فکریں جمع ہوتی چلی جائیں گی ہماری طاقت بڑھے گی. امت کی طاقت جو ہے وہ اجتماعیت میں ہے، اس میں انفرادیت میں نہیں ہے. ایک آدمی کی نماز ہے، ایک جماعت کی نماز ہے، کتنا بڑا فرق ہے.
ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت پڑھ رہا ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدمی کی رائے ایک کچے دھاگے کے مانند ہے، ایک آدمی کی رائے ایک کچے دھاگے کے مانند ہے، اور دو آدمیوں کی رائے دو ڈوریوں کے برابر، الگ الگ دو ڈوریوں ان کے برابر ہے ان کی رائے، اور تین آدمیوں کی رائے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کے مانند ہے۔ اجتماعیت کیا ہے؟ دھاگا تو آپ سب جانتے ہیں، کوئی بچہ توڑ دے گا دھاگے کو، وہ بھی کچا دھاگا، ایک تو پکا دھاگا ہوتا ہے، ایک کچا دھاگا ہوتا ہے، آپ ذرا بھی کرو تو ہل جائے۔ تو ایک آدمی کی رائے کیا ہے؟ کچا دھاگا۔ دو آدمیوں کی رائے ہے دو ڈوریاں ہیں الگ الگ، اور تین آدمیوں کی رائے ایک مضبوط بٹی ہوئی رسی کے مانند ہے۔ تو ہمارے اس دعوت کے کام میں اجتماعیت ہے، اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر اجتماعی کام میں کوئی نہ کوئی ناگواری ضرور آتی ہے، کوئی نہ کوئی ناگواری ضرور آتی ہے، ان ناگواریوں کو جھیلنا ہے، ناگواریوں کو جھیلنا ہے، تو اجتماعیت قائم ہوگی، اجتماعیت قائم ہوگی۔ تو ہمارا یہ کام اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے، شخصی نہیں ہے، یعنی اجتماعی ہے۔ ہمارے اس کام کو جماعت کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ کسی زمانے میں کچھ جماعتوں کے نام تھے کہ حضرت مدنی کی جماعت ہے، حضرت تھانوی کی جماعت ہے، حضرت سہارنپوری کی جماعت ہے، اس وقت بولا جاتا تھا یہ حضرت دہلوی کی جماعت ہے، مولانا الیاس صاحب کو حضرت دہلوی کہا جاتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اب تو کہیں کسی کا نام نہیں آتا، بھائی یہ جماعت تبلیغ ہے، یعنی جماعت کا نام لیا جاتا ہے، جماعت کے نام لیا جاتا ہے۔ اور ہمارے جتنے کام ہیں سب کے لیے جماعت بنائی جاتی ہے، یہ تشکیل کی جماعت ہے، یہ ترتیب کی جماعت ہے، یہ مشورے کی جماعت ہے، یہ خدمت کی جماعت ہے، یہ افراد کا نام نہیں لیا جاتا، جماعتوں کا ساتھ لیا جاتا ہے۔ اجتماعیت کا بول، یعنی اجتماعیت میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، قوت رکھی ہے، تو مجتمع ہو کر اجتماعیت کے ساتھ، یعنی جو بھی کام ہو اس میں اجتماعیت سے کریں گے۔ مثال کے طور پر مشورہ ہے، مشورے کی 4 قسمیں ہیں، مشورے کا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ ایک ہے جماعت سے مشورہ کرے، کیا ہے؟ اصل یہی ہے، جماعت سے مشورہ کرے، فرد جماعت سے مشورہ نہ کرے، یا جماعت کسی فرد سے مشورہ نہ کرے، یا فرد سے مشورہ نہ کرے، یعنی یہ 4 شکلیں ہیں۔ سب سے انفرادی چیزوں میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے شیخ ہے، اپنا کوئی استاد ہے، انفرادی مسائل میں خود مشورہ کرنا چاہیے، یعنی اپنا مشیر بنا کر زندگی گزارنا چاہیے، آزادی سے بھی گزارنی چاہیے۔ کوئی ہمارا استاد ہے، کوئی ہمارا پیر ہے، کوئی ہمارا بڑا ہے خاندان کا، بزرگ کا، ان کو مشیر بنانا چاہیے، سنت ہے مشیر بنانا۔ تو لیکن انفرادی مسائل میں، اجتماعی میں افراد نہیں، جماعت سے مشورہ کریں، کیا کریں؟ تو اجتماعیت آئے گی۔ افراد سے کریں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ ایک ملک کے لوگ مجتمع ہو کر جماعت بنا کر حضرت جی سے اپنے کچھ مسائل پوچھنے آئے، حضرت جی نے مشورہ کر ان کو جواب دے دیا۔ اسی ملک کا ایک آدمی بعد میں آیا اور وہی مسائل تقریباً اس نے بھی پوچھے، ان کو بھی جواب دے دیا۔ لیکن وہ بھائی جب اپنے ملک میں گیا تو انہوں نے کہا بھائی میں وہاں سے آ رہا ہوں نظام الدین سے، اور حضرت جی سے میں نے کچھ باتیں پوچھی ہیں، حضرت جی نے یہ فرمایا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا بھائی ہم نے تو حضرت جی سے پوچھ کے آئے، ہم سے تو یہ فرمایا تھا، آپ کہہ رہے ہو یہ فرمایا۔ تو وہ لڑے نہیں، ہم سے تو یہ کہا، تم تو اکیلے ہو، تم سے کہا، تو ان کا کوئی بات نہیں، حضرت جی سے دوبارہ پوچھ لیتے، کیونکہ کام کرنا ہے، لڑنا تو ہے نہیں، وہ لڑنا ہو کسی کو بہانا بنا لے، لڑنے کو بہانا بنا لے۔ ہمارے مدرسے میں دو طالب علم جھگڑا ہو گیا، اور ان کو کسی راستے سے حضرت جی نے دیکھ کے بلا ہے، کیوں جھگڑ رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی کو لڑائی ہوگی، اور لڑائی کے لیے تو کوئی بہانا چاہیے کہ اسی پر لڑائی ہوگی، کوئی بہانا چاہیے، مجھے گھور کے دیکھ رہا تھا، بھائی دیکھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا تیرا؟ لیکن وہ شیطان کیا بات کر رہا تھا؟ میں وہ تمہارا تھا حضرت ہم آئے تھے، ہم نے بات پوچھی، آپ نے جواب دیا تھا، اور یہ بات تو حضرت جی نے جواب لکھوایا،
ارے بھائی جو باتیں آپ نے پوچھی تھی وہ باتیں بھائی نے پوچھی، جو جواب ہم نے تم کو دیا تھا وہی بھائی کو جواب دیا تھا۔ ممکن ہے اکیلے ہونے کی وجہ سے اس کے سننے میں کوئی فرق رہ گیا ہو، ممکن ہے اس کو نقل کرنے میں کوئی فرق ہو گیا ہو، اس کی بھی عزت بچا لی تو کام بھی ہو گیا۔ ممکن ہے اکیلے میں کیا سمجھا، سننے میں فرق ہو گیا ہو، سمجھنے میں فرق ہو گیا ہو، اس کو نقل کرنے میں فرق ہو گیا ہو۔ اس لیے بھائی اسلم اور آسان راستہ یہ ہے کہ کوئی فرد کسی فرد سے مشورہ نہ کرے بلکہ جماعت سے مشورہ کرے تو اجتماعیت قائم رہے گی، اجتماعیت قائم رہے گی اور مضبوطی آئے گی۔ اس کے لیے کچھ ایک دوسرے کی ناگواری آ جائے تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا، کیا کرنا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اجتماعیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجتماعیت جو ہے وہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، عمومی نماز جماعت کی جو ہے ایک طاقت ہے۔ کوئی بڑا کوئی ہوا پہ اڑ رہا ہو اور انفرادی نماز پڑھے تو وہ طاقت نہیں آئے گی، کتنے خوشی خدو سے پڑھے اکیلا کا وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ جو 3 آدمی 2 آدمی مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور جماعت کرامات ہے۔ مشہور تھا ہمارے میوات میں جماعت کرامہ۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں اجتماعیت کے لیے ہمیں قربانی دینی ہے، اجتماعیت کو قربان نہیں کرنا ہے، کیا کرنا، اپنی وجہ سے اجتماعیت کو قربان نہیں کرنا ہے۔ کوئی اجتماعیت کے لیے تو قربانی کی ضرورت پیش آئے تو ہم اپنی قربانی دیں گے، یعنی اجتماعیت پر ہم ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے تو ہمارا کام ہے۔ بڑی مشکل سے اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے تو ہماری وجہ سے میری وجہ سے اجتماعیت کو ہمیں قربان نہیں کرنا ہے۔ ہاں اپنی قربانی اجتماعیت کے لیے کوئی بھی دے سکتا ہے، سب کو اجازت ہے، سب میں اجتماعیت کی وجہ سے یہ قربانی دے رہا ہوں، اجتماعیت کی وجہ سے یہ قربانی دے رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مہمان کوئی چیز طے کرے گا تو اللہ بھی چاہ لے گا۔ ہمارے مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں جب اللہ کے نیک بندے کسی چیز کو چاہ لیتے ہیں تو اللہ بھی اسی کو چاہ لیتا ہے، اللہ بھی اسی کو چاہ لیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا مہمان یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اجتماعیت کو برقرار رکھیں گے، اجتماعیت کے لیے تعاون کریں گے، اجتماعیت کے لیے کسی قربانی کی ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ قربان کر دیں گے۔ اجتماعی کام کو قربان نہیں ہونے دیں گے، اجتماعی کام کو، اجتماعی عمل کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ اور بھائی چوتھی چیز جو ہے وہ شرائیت ہے، مشورہ ہے۔ کیا ہے مشورہ؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے، نبی ہے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست تربیت ہو رہی ہے، آسمان سے جبرائیل امین آ رہے ہیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کو کیا حکم فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو۔ تو اللہ کے نبی نے زندگی بھر مشورے کیے، بہت سے واقعات آپ سنتے ہیں، مشورہ کیا، یہاں تک کہ اپنی کوئی رائے ہے لیکن ساتھیوں کی رائے کچھ اور ہے تو اپنی رائے چھوڑ دی، ساتھیوں کی رائے پر عمل کر دیا۔ بہت سے واقعات اس کے تو ایک تو اور پھر حضور کی سنت گویا ہو گئی، مشورے سے کام کرنا، مشورے سے انجام دینا۔ اور صحابہ کی صفت بتلائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے کاموں کو مشورے سے انجام دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی صفت بیان کی گئی ہے، صحابہ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ مگر میرے بھائی بزرگوں مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہے، یعنی مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہے، اور مشورے کے بعد یہ مشورہ نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، بس مشورہ ہے، مشورہ۔ اور مشورہ اہل الرائے سے ہے، اپنے ہمخیالوں سے مشورہ نہیں ہے، اپنے ہمخیالوں کو جمع کر کے مشورہ کر دیا وہ مشورہ نہیں ہے، وہ تو اہل الرائے ہے، جو اس کے مستحق ہے، جو ان کے صاحب فہم ہے، ان سے مشورہ ہے، جو مشورے والے ان سے مشورہ ہے کہ جی مشورہ کر لیا، منطق پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں منطق پڑھ رہے ہیں، مشورہ کر لیا۔ میرے بھائی بزرگوں مشورے سے پہلے مشورہ نہیں، مشورہ اجتماعیت کا، مشورے میں خیر و برکت رکھی اللہ نے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب اس پر کسی موقع پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جو اس کے بدر کے قیدیوں کا ان کو قتل کیا جائے، چھوڑا جائے، کیا ہے تو کسی کے رائے کچھ فیصلہ ہو گیا کہ بھائی کچھ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اور حضرت ابو بکر اور عمر رو رہے تھے کہ کیوں حضرت عمر آئے آپ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، مجھے رونا نہیں آئے گا تو رونے کی شکل ہی بناؤں گا. جو کہ بھائی تمہاری رائے صحیح تھی ان کو قتل کرنے کی اور ہم نے فیصلہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب آ گئے تھے، مگر مشورے کی برکت سے وہ ٹل گیا. مشورے کی برکت سے تو مشورہ برکت کے لیے ہے، مشورہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، مشورہ ہماری تربیت کے لیے ہے. اس کے لیے تربیت کے لیے تربیت کیسا ہوگی؟ تو تقاضا اعلیٰ مشورے میں. اور میری اپنی طبیعت چاہیے ہے کسے میں کروں، مگر رائے طے کسی اور کا ہو گیا، اب کیا آئے گا؟ ارے غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو اس کو دبانا، اس سے تربیت ہوگی. کوئی تقاضا آیا اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی شان میرا ہی نام آ گیا، آگے بچنا چاہ رہا تھا، نیچے سر نہیں کر دیا تھا، مگر آ گئے نام تو اب کیا زور پڑے گا طبیعت پر؟ تو اس کو کریں گے تو تربیت ہوگی. تو مشورے سے یہ امت مشورے سے جڑی ہوئی تھی. دور صحابہ میں اور خلافت کے زمانے میں سارے لوگ، سارے امت مشورے سے جڑی ہوئی تھی. جو کام بھی ہوتے تھے مشورے میں لائے جاتے تھے اور مشورے سے طے ہوتے. سب سے بڑا جو سب سے پہلے جو زوال آیا ہے اور نزول اور جو قرار پڑی ہے وہ مشورہ ہے. یعنی آگے چل کر مشورے کو اپنے تابع کر لیا بادشاہوں نے اور مشورے کے تابع دیے. خلفائے راشدین میں تابع رہتے تھے مشورے کے ساتھ، خلیفہ بھی اور وہ بھی اور سارے امراء بھی. اور آگے بادشاہ آئی تو مشورے کو اپنے تابع کر دیا. یہاں سے زوال شروع ہوا، یہاں سے پھر جو ہوا وہ آپ سب کو معلوم ہے. تو اس لیے اس میں خیر و برکت ہے، ہماری تربیت کا سامان ہے. مشورے سے انجام دینا، مشورے سے انجام دینا یہ خیر قرون. خیر قرون میں خیر القرون کو خیر البشر نے دیا ہے. مشورہ کس نے دیا ہے؟ یہ آج جو فضا چل گئی ہے شورا 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 والے، یہ اب بھی نہیں ہے بابا. یہ تو کچھ لوگوں نے اتنا کھڑا کر دیا. یہ تو مشورہ تو خیر البشر نے دیا ہے، خیر قرون میں دیا ہے اور خیر الامم کو دیا ہے. خیر الامم کو دیا ہے مشورہ، یہ تو وہاں سے چلا ہے. تو بھائی امت میں سے مشورہ نکلا، پھر کیا ہوا؟ کیا اب اس دعوت اور تبلیغ کے درکے سے مشورے کا کہ بھائی اہتمام ہو، مشورے سے چلنے والے بنے، مشورے میں اپنے تقاضوں میں لاوے، مشورے سے جو تقاضا دیا جائے اس کو پورا کرے. کوئی عذر آ جائے تو خود ہی فیصلہ نہ کرے کہ میرے دل میں بیان تھا، مجھے کوئی عذر آ گیا فلاں تم کر لینا. اگر نہیں اب دوبارہ مشورے والوں سے کہو اگر مجھے جو عذر آ گیا وہ کسی کا بھی طے کرے، کسی کے بھی. ہاں یہ منمانی ہو جاتی ہے، اپنی طبیعت ہو جاتی ہے. تربیت کبھی بھی کسی کی طبیعت سے نہیں ہوئی. آدمی اپنی طبیعت سے چلتا رہے، یہ تربیت کا راستہ نہیں ہے اور کسی کی ہوئی بھی نہیں. جتنے لوگ طبیعت سے چلتے رہے وہ ایک نہ ایک دن ناکام رہے، ایک نہ ایک دن. تو ہمیں تربیت والا راستہ اختیار کرنا ہے، طبیعت والا راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. اور وہ مشورہ ہے، ہاں مشورے کے دین کی بڑوں سے لینا اور چھوٹوں کو پہنچانا، اونچوں سے لینا نیچے کو پہنچانا، یہ فطری آسان طریقہ ہے. اس لیے بھائی مشورے کے ساتھ اس کے ساتھ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی. اور مذاکرے کو تو آپ بھول ہی گئے، کیونکہ مناظرے کی عادت پڑی ہوئی ہے جگہ جگہ. مناظرے میں کوئی فائدہ نہیں. اس زمانے میں جو تبلیغ کرتے تھے مناظرے بہت ہوتے تھے، مگر ہمارے لوگوں نے مناظرہ نہیں کیا. آج سے آج تک مناظرے سے کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں. کوئی ہار ہو گئی کوئی جیت ہو گئی. ایک کہتے ہیں ہمارے بڑے عالم کے بارے میں دادیوں کے مناظرے کو کہا میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا بھائی طے ہو گیا مناظرہ. تو وہ دہریا کرسی پہ بیٹھا اور سوال کیا تو اللہ کو نہیں مانتے. اگر آپ کا خدا ہے، سوال کیا تو اس وقت کیا کر رہا ہے وہ بتاؤ. سوال کیا تو عالم ہے. اچھا بھائی ہو گیا آپ کا سوال کیا، آئی تشریف بتائی نیچے، میں بھی کرسی پہ بیٹھ کر جواب دوں گا. تو کرسی پہ بیٹھ کر کہا میرا خدا یہ کر رہا ہے کہ تجھے نیچے اتار رہا ہے، مجھے اوپر بٹھا رہا ہے. ہو گیا مناظرہ. مناظرہ تو دوسرے کو چپ کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہی مناظرہ. تو مناظرے کا تو یہ ہے کہ کسی کا بھی ارنڈا لے جاوے میں جیت گئے تو مناظرہ نہیں. ایک مذاکرہ ہے اور ایک عمومیت ہے اور ایک اجتماعیت ہے اور ایک شورائیت ہے. مشورے سے کام انجام دینا. ایک میرے بھائی بزرگوں اس میں حکمت ہے. یہ کام
مولانا الیاس صاحب نے بڑی حکمتوں سے شروع کیا، حکومت سے نہیں، حکمت سے، حکم سے نہیں، حکمت سے کیسی کیسی حکمتیں اپنائی، کیسی کیسی حکمتیں اپنائی، بڑوں سے کیسے حکمت اختیار کی، چھوٹوں سے کیسے، آواز سے کیسے، حکمت ہے۔ حکمت کے لیے 3 چیزیں بتلاتے ہیں لوگ، مردم شناسی، مزاج شناسی، موقع شناسی۔ اگر ان تینوں کو آدمی نے اختیار کر لیا تو بات لائے، اور جس سے بھول چوک ہو گئی تینوں میں سے، آدمی نے پہچانا بات شروع کر دی، یعنی مزاجی نے پہچانا بات شروع کر دی، موقع ہی نہیں دیکھا بات شروع کر دی، تو کوئی نہ کوئی لچک آ جائے گی۔ تو حکمت کے لیے، حکمت اتنی بڑی چیز ہے، خود قرآن میں ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، خیر کثیر مل گئی۔ تو حکمت ہے اس کام میں، حکومت نہیں ہے، حکم نہیں ہے، یہ مشورہ ہے اور حکمت ہے، حکمت سے کام کریں تو انشاءاللہ اتاری بات میں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی کیسی حکمتوں سے کیا۔ ہمارے علاقہ ہے اس میں دوسرے خیال کے لوگ تھے، وہاں مولانا الیاس صاحب پہنچے تو کسی نے کہا بھائی دہلی سے حضرت تشریف لائے ہیں، بیان ہوگا، تو ایک دم ایک آدمی نے کہا یہاں نہیں سنیں گے بیان، تو مولانا الیاس صاحب بیٹھ جاؤ، کسی نے کہا بیان ہوگا، ہم نہیں جانتے بیان، ہم نہیں کرتے، ہم تو ایک بات کہتے ہیں، اور پھر بات شروع کر دی۔ پھر کبھی کسی نے کہا تھا ہم بیان نہیں کرتے، نہ ہم جانتے ہیں، ہم تو ایک بات کہتے ہیں، اپنی ساری بات اسی میں کہہ گئے۔ تو یہ تھی حکمت، اور جو اعلان کا اعلان والے بیان نہیں کریں گے تو وہ جھگڑا ہو جائے، سمجھ آتا؟ تو حکمت ہے کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لے گئے، تو کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے شادی بھی تھی، دعوت کر دی، حضرت آپ آئے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، حضرت نے قبول فرما لی۔ تو خاتم کو یا ملازم کو جو بھیجا، انہیں 1 گھنٹہ کھانے کے وقت سے پہلے کو دعوت دی، مثال کے طور پر 12 بجے کھانا ہے تو 11 بجے کی دعوت دے کر بھیجا۔ اس خادم سے یا ملازم سے بھول ہو گئی، وہ 1 گھنٹہ بعد کا وقت دیا، کیا دیا؟ 1 گھنٹہ بعد کا دیا، 12 بجے کا وقت تھا تو 1 بجے کا دیا۔ اب وہ حضرت کے انتظار میں 11 بجے آئیں گے، 11 بجے آئیں گے، بھیا آنا شروع ہو گیا 12 بجے، تو وہ ہمیں 1 بجے پہنچے، تو وہ آدمی موجود اپنے تک بند ہونے کے، لیکن اس نے تو چاہا کہ بڑے حضرت آئے ہیں، یہ مجمع آئے گا، اس سے کچھ بات چیت ہو جائے گی، ملاقات کو سارا ختم ہو گیا، کھانا کے جانے لگے، تو بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئے، اور بس ولی بن رہے ہیں، بزرگ بن رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وقت میں نہیں پہنچتے، کیا کیا جو بنتا ہے۔ تو کچھ ساتھیوں نے جواب دینا چاہا تو مولانا الیاس صاحب نے اشارے سے منع کر دیا، نہ جواب دیا نہ دینے دیا، نہ جواب دیا نہ دینے دیا۔ اور اس حال میں جو کچھ کھایا گیا ہوگا وہ آپ سب جانتے ہیں، کیا کھایا کیا نہیں، آپ پی کے آ گئے۔ جب وہاں سے آ گئے، حضرت تو دلی تشریف لے آئے، اس ملازم نے اب کہا حضرت وہ ان کی غلطی نہیں تھی، وہ تو میری غلطی تھی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں بات کا وقت دے کر پھر اللہ نے کہا ہو ہمارے آدمی سے غلطی ہوئی، ہم نے ڈانٹا اور کچھ نہیں کہا، تو باقی بنی ہے باقی، تو پھر ندامت کے لیے معافی مانگنے کے لیے نظام الدین تشکیل ہوئی، تو یہ پھر گئے کر معافی صافی ہو گئی، اور بہت بڑے تکلیف بھی بنے، کام بھی کیا۔ تو بڑے حضرت نے یہ فرمایا اگر وہاں کوئی جواب دے دیتے ہم لوگ تو ملازم کی تو پٹائی ہو جاتی ہے، ملازمت نکل جاتی، اور یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ اب ہم چپ چلے آئے، حکمت اختیار کی، تو اس کو یہ ندامت ہوئی، اتنی دور کا سفر لگا گیا، اس کی بھی حفاظت ہو گئی، یہ ہمیں مل گیا، یہ کام کرنے والا ہمیں مل گیا، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ تو میرے بھائی بزرگوں حکمت ہے، کیا ہے؟ حکمت ہے، اس کام میں بڑی چیز ہے حکمت، یعنی بڑے بڑے آدمیوں نے حکمت اختیار کی تو بڑے بڑے کام دیے، بڑے بڑے کام دیے، پرانے میانی بالکل نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے بزرگوں کی صحبت کی برکت سے حکمت دے دی۔ حکمت کچھ علماء کرام غالباً مولانا الیاس صاحب کے یا مولانا یوسف صاحب کے زمانے میں آئے، اغلب یہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں آئے، اور کچھ علمی لائن سے کچھ باتیں کہنا چاہتے تھے 6 نمبر کے متعلق اور کام کے متعلق۔ انہوں نے کچھ سوالات کیے تو اسے کہا گیا ہمارے رائے درخواست ہے کہ آپ پہلے 3 دن میوات لگایا ہمیں، پھر آپ پھر سنیں گے، پھر بات کریں گے۔ تو وہ بہت اچھی بات ہے،
3 دن مہمان لگانے لگے. تو اس دوران میں جو ان کے ساتھ ذمہ دار لگائے گئے تھے کوئی میاں جی، انہوں نے ان سے بات چیت کی. کسی بات میں تقریر میں کہا کہ بھائی دیکھو ایک سیب ہے، کیا ہے؟ سیب ہے. ایک آدمی اس پر ایک کتاب لکھ دیتا ہے 15-20 صفحے کی، اس پہ یہ نفع ہے یہ نفع ہے. ایک آدمی اس پہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر کرتا ہے کہ یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے. ایک آدمی کچھ نہیں کرتا، کاٹی ایک کاش اور کھالی. تو جو ذائقہ کھانے والے کو محسوس ہوا ہے نہ لکھنے والے کو ہوا نہ تقریر کرنے والے کو ہوا. تو اس مثال سے بزرگوں کو ہم نے تو چکھا ہی نہیں سمجھے، تو یوں رائے کہہ رہے اپنی کیا کہہ رہے. تو اس کو چکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ چکھنا ہے. تو پتہ چلے گا سیب کھٹا ہے میٹھا ہے کیسا ہے. یوں قلم چلا رہے ہیں یوں تقریر کر رہے ہیں تو وہ فائدہ وہ محسوس نہیں ہوگا. تو یہ کام میرے بھائی بزرگوں کرنے کا ہے. کیا کرنا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کا مزاج ہے سمجھ کر کرنے کا. آدمی کا مزاج کیا ہے؟ بھائی پہلے سمجھو تو صحیح میں تب کروں گا. اور کام کا مزاج ہے کر کے سمجھا جاتا ہے. کام کا مزاج کیا ہے؟ کر کے سمجھا جاتا ہے. اور آدمی کا مزاج ہے سمجھ کے کرنے کا، اور کام کا مزاج ہے کر کے سمجھنے کا. اب بتاؤ کام کی ترتیب سے چلو گے اپنی سمجھ سے چلو گے؟ اپنی سمجھ سے چلو گے تو کبھی نہیں سمجھ گے. کرتے کرتے رہو گے سمجھ بھی آتی رہے گی، سمجھ بھی آتی رہے گی. کرنے سے سمجھ آئے گی، سمجھ کر نہیں کرنا ہے. سمجھ کر سمجھا ہی نہیں جائے گا. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں جو اس کام کو میں نے سمجھا ہے وہ اس کا سوال بھی نہیں ہے، اور جس کو میں نے تم سے کہا ہے وہ اس کا سوال بھی نہیں ہے. اور جو تم نقل کرو گے وہ کیا کرو گے؟ تو جو آدمی جس پر اللہ نے کام کھولا ہے وہی کہہ رہا ہے کہ میں 100 میں سے 100 حصہ سمجھاؤں، اور اس 100 میں سے بھی 100 حصہ تو میں سمجھا سکتا ہوں. تو ہم کیا سمجھ لیں گے؟ ہم کیا سمجھا لیں گے؟ ہم مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علماء کی جماعت سعودی عرب گئی. علماء تھے وہاں کے علماء مشائخ سے کام کا تعارف ہوا. تو ایک بزرگ نے سارا کام سن کر کہا کہ بھائی بہت اچھا کام ہے، ہندوستان میں کام شروع ہوا ہے، تعریف کی دعائیں دی، مگر میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. علماء سے کیا کہا؟ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے نصیحت؟ دیکھو بھائی تم اپنا مولوی بنا مت بھنگارنا اس کام میں. جنہیں محراب رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا اور ان کے الفاظ ہیں کہ مولوی صاحبان ہو آپ اپنا مولوی بنا مت بھنگارنا اس میں. تو مولوی جب تک شیر کاف زبردست نہ نکالنے چاہیے نہیں آتا یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ ایسا ہوگا یہ ایسا ہوگا. تو اپنے مولوی بنا مت بھنگارنا. جس اللہ کے بندے پر اللہ نے کام کھولا ہے اس کے ہی بتلائے ہوئے طریقہ پر کرتے رہنا. تو تم حفاظت میں رہو، حفاظت میں رہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ پر منتظم پر 3 دعائیں مانگی. 3 دعائیں حضرت اللہ صاحب بھی بتلاتے تھے اور 3 دعائیں مانگ کر خوش و خرم ہے. ساتھیوں نے کہا حضرت آج بہت خوش نظر آتے ہیں. تو کہا کہ میں نے بیت اللہ پر 3 دعائیں کی ہیں اور میرا اندرون یہ کہہ رہا ہے اللہ نے قبول کر. اس کی خوشی ہو گئی. 3 دعائیں کون کون ہیں؟ ایک میں نے اللہ سے اس کام کو مانگا ہے، اللہ نے کام دے دیا، اب یہ میرا کام چل کر رہے گا. اب کہا تھا جب کام کی ابتدا بھی نہیں تھی اور اللہ نے ساری دنیا میں پہنچا دیا. پھر فرمایا انشاء کے ساتھ میرا یہ کام چل کر رہے گا. اور دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اس میں ترمیم نہ ہو، اس میں ترمیم نہ ہو، اس میں تغیر تبدل اونچ نیچ افراط و تفریط نہ ہو. یہ بھی اللہ نے قبول کر لی. اس لیے میرے بھائی بزرگوں کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے اور نہ آج تک چلی ہے، نہ آج تک اور نہ آئندہ چلے گی. وہ دعا کریے، وہ اللہ سے مانگے. یہ کام اللہ سے مانگ مانگ کر قبول کرایا ہے. خالی عقل کا آیا، اپنے قیاس کا آیا، یہی وہ بھی ہوا ہے علماء کے صلاح و شرابی، مگر اللہ سے منوانا ہے. ہمارے مدرسہ کاشف العلوم میں دورہ حدیث نہیں ہوتا تھا، نیچے کی کتابیں ہوتی تھی. تو ساتھیوں کا بار بار رات میں یہاں دورہ حدیث شروع کرنے چاہیے، عالم بنانا چاہیے، اس کے ساتھ لگوائیں گے، وہ تبلیغ کریں گے. تو مولانا یوسف صاحب نے رمضان کا آیا اس کے قریب کا مہینہ تھا، جو فرمایا بھائی ابھی نہیں، اس سال حج پہ جانا ہے
پہلے اللہ کے گھر پہ اللہ سے منظوری کرائیں گے، پھر آ کر یہاں دورے کی کتابیں شروع کریں گے۔ تو ہمارے بڑوں نے یہ کام اللہ سے منظور کرایا ہے، اللہ سے مقبول کرایا ہے، اللہ سے مانگا ہے تو چل رہا ہے، کسی انسان کی طاقت نہیں ہے۔ تو ایک ایک کام کو، ایک ایک چیز کو، ایک ایک اصولوں کو قرآن حدیث سے، علماء سے مشورہ کر کر اللہ سے مقبول کرا کر پھر اہل حق کی تائید بھی ہے۔ اہل حق کی اس زمانے میں اہل حق جو موجود ہے، حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اکابر دیوبند، اکابر سہارنپور، رائے پور، تھانہ محمد مودودی، اور مولانا علی صاحب وغیرہ لکھنؤ کے مولانا منظور صاحب، ان کے سامنے اس کام کی حقانیت کو رکھا اور انہوں نے حق کو تسلیم کیا کہ کام حق ہے، یہ کام حق ہے۔ کسی نے تائید کی دل سے، کسی نے قلب سے، بھائی کام بہت اچھا ہے، اللہ مبارک ہے، کسی نے قدم سے، چلو بھائی ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں، کسی نے قلم سے اپنے دوستوں کو لکھ دیا، فون کر دیا، ہاں بھائی یہ جماعت آ رہی، تو کسی نے قلب سے تائید کی، کسی نے قلم سے تائید کی، کسی نے قدم سے تائید کی۔ جب تائید مل گئی علماء کی، پھر عوام اور خواص نے یہ کام شروع کیا، یہ کام شروع کیا تو چل پڑا۔ تو ایک کیا ہے یہ کام چل کر رہے گا، ایک اس میں تبدیلی نہیں چلے گی، تبدیلی نہیں چلے گی، جو منظور کرا گیا جدائی وہ انشاءاللہ رہے گی اسی پر۔ تو یہ قدیم کام ہے، اسی میں ہماری حفاظت بھی ہے، عافیت بھی ہے، اس میں وہ برکات ہے، خیرات میں۔ میں نے مولانا عبید اللہ صاحب سے کئی دفعہ سنا کہ اس کام میں، دعوت کے کام میں انبیاء کے بھی انوارات اور برکتیں ہیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بھی انوارات اور برکات ہیں، صحابہ اور تابعین کے بھی برکات ہیں، اور اولیاء اور صلحاء کے بھی برکات ہیں، اور بھائی جماعت جو گزری ہمارے بڑوں کی، ان سب کے برکات اس میں ہیں۔ تو یہ تو کام اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس میں نیچے سے افراد و تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہمیں کام بڑوں سے ملا ہے اسی کو کاربند رہنا چاہیے۔ ایک بات کسی ملک میں پیش آ گئی تھی، وہاں کچھ باتیں شروع ہو گئی تھی، حضرت جی کے پاس جو حضور آیا، حضرت جی نے کہا بھائی صبر کرو، جب ہم کہیں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچیں گے۔ ایک موقع دے کے اللہ نے سب جمع ہوئے، بات آئی تو حضرت جی نے فرمایا ہمارے بڑے علم میں اور تقوی میں ہم سے بڑے ہوئے تھے، ہمارا علم اور ہمارا تقوی اتنا نہیں ہے جتنا ان کا تھا، اس لیے ہم اپنی سمجھ عقل سے کوئی کام کم و زیادہ نہیں کریں گے، ہم لکیر کے فقیر ہیں، جو کچھ ہمیں بڑوں سے ملا ہے اسی کے ہم کاربند رہیں گے، اسی پر چلائیں گے، اسی پر چلیں گے، اپنی طرف سے کوئی چیز ہم کم و بیش نہیں کریں گے۔ تو یہ قدیم کام ہے، اس کی قدامت کو باقی رکھنا ہے تو وہ خیر و برکت رہیں گی۔ وہ اگر اس کو ہم جدت اختیار کریں گے، جدید چیزیں لائیں گے تو وہ انوارات و برکات نہیں کہیں گے۔ وہ انوارات و برکات ہمارے میاں جی محراب صاحب نور اللہ برکتہ تعلیم کے وقت پر فرماتے تھے، بھائی ہمیں لوگوں کو قرآن اور حدیث سے متاثر کرنا ہے، اپنی باتوں سے متاثر نہیں کرنا ہے، اسی لیے تعلیم میں اپنی بات نہ کریں بلکہ قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث ہے، وہ پڑھیں، اور پھر حضرت شیخ نے جو فائدہ لکھا ہے وہ پڑھیں، بیچ میں اپنی بات نہ کریں۔ اور پھر یہ فرماتے تھے اللہ کے کلام میں نور ہے اور اللہ کے نبی کے کلام میں نور ہے، ان دو کلاموں میں ہم جب اپنے کلام کو داخل کریں گے تو ہمارا کلام ان کے کلام کے نور کو مقدر کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ مقدر کر دے گا۔ تو بھائی جو انوارات اوپر سے چلے آ رہے ہیں، ہم اپنی چیزیں شامل کریں گے تو مقدر ہی کر سکتے ہیں، آگے سے مقدر ہی کر سکتے ہیں اس کو، اس کے انوارات اور برکات کو ہم اپنی دخل اندازی سے، اپنی اس سے اس کو مقدر نہ کریں۔ دعا جی جی تیسری دعا بتا۔ اچھا تیسری دعا بتا۔ تیسرا، ہاں دوسری یہ کہا جو جان بوجھ کر اس کام سے ٹکرائے گا وہ چور ہو جائے گا، جو جان بوجھ کر ٹکرائے گا وہ چور ہو جائے گا۔ تین دعاؤں کا خلاصہ
انہوں نے ساتھیوں کو بتایا میں نے کہ جو جان بوجھ کر ایک تو غلط فہمی ہے غلط چیز ہے لیکن جان بوجھ کر ٹکرانا تو وہ چور چور ہو جائے. 3 دعائیں. تو ایک وقت قریب ہے تو وہ تشکیل کرتے ہیں رات بھی ماشاءاللہ تشکیل کا بہت اچھا وہ سما بنا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ رہ گئی. تو اس وقت کھلے وقت میں انشاءاللہ کھلی تشکیل کرنی ہے. پہلے افراد جن کے 3 چلے گئے پھر مسجدوں کی جماعتیں اور پھر صوبے یا منطقے میں جو بھی ہے تو اس ترتیب سے انشاءاللہ بولیں گے تو وہ ٹھیک ہے اور سب جمع رہے ہیں. دوسری مجلس بھی کیونکہ متصل ہونی ہے. میوات کے کچھ حضرات آتے تھے شروع میں صبح کا بیان ان کا ہے تعلیم ان کی ہے روان کی ان کی ہے اور دعا ان کی ہے. پھر میواتی نے کہا ارے تم تو آ رہے ہو بدل کر اور ہم یہاں پھنسے بیٹھے ہیں. ہم تو صبح سے بیٹھے ہیں اور تم بدل کر آ رہے ہو. تو مولانا یوسف صاحب تک یہ بات پہنچی. مولانا یوسف صاحب نے کہا بھائی ہم تو یہاں روز رہتے ہیں تم آ رہے ہو بدل کے تم یہاں کہتے ہیں آج تھے کل نہیں رہو گے کل آئے تو وہ نہیں رہیں گے تو بدل کر تو تم آ رہے ہو. تو بھائی مجمع تو نہیں رہے گا آدمی بدل جائے گا کہا جائے یہاں والے تو رہتے ہی ہیں. تو انشاءاللہ تو ایک بات میں اور عرض کر دوں ہمارے دین کے اس دعوت کے شعبوں میں خدمت کا اہم شعبہ ہے. کیا ہے؟ خدمت. حکمت اور خدمت. خدمت ان 4 کاموں میں سے ہے جن کو ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ زیادہ کرو. جو 4 کام زیادہ کرنے کے ہیں ان میں ایک کام کیا ہے؟ خدمت ہے. 3-4 کام کرنے کے 4 نہ کرنے کے 4 فقط ضرورت ہوا ہے. تو خدمت میں کام ہے میرے بھائی بزرگوں جس سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور بندے بھی خوش ہوتے ہیں. خدمت لینے سے تو ذرا بڑھائی جاتی ہے. ہمارا مزاج خدمت دینے کا ہے. کیونکہ ہم گھر رہتے ہیں بیوی سے خدمت لے لی بچے سے لے لی ملازم سے لے لی تو خدمت دینے کا بنا ہوا ہے خدمت کرنے کا نہیں. اس راستے میں سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو مزاج اس طرح تبلیغ کے وجہ سے ملے ہر ایک خدمت کرے. خدمت لینے کے بجائے خدمت سے دینے سے تو ذرا کچھ اور چیز پیدا ہو جاتی ہے. وہ چیز خدمت کرنے سے ختم ہو جاتی ہے. ختم کر تو ہمارے اس دعوت کے کام میں خدمت ہے. ہاں بھائی خدمت ہے. ہر ایک دوسرے کی خدمت کرے. اپنی خدمت آپ کریں ذمہ دار کی خدمت کریں ساتھیوں کی کریں اور ہر محتاج کی خدمت کریں. ہر محتاج کی یہ نظام الدین میں جو پانی کی دکان تھی دروازے کے پاس یہاں نل تھا ایک سرکاری. ہم لوگ مجھے پڑھنے آئے تھے تو ساری بستی اور مرکز والے بھی اسی سے پانی بھرتے. تو ایک بستی کی چھوٹی بچی نے پانی اٹھایا. بالٹی بڑی تھی بچی چھوٹی تھی چل نہیں رہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں سے دیکھ دیا تو کسی ساتھی سے بھی کہا کہ بھائی ان کا پانی پہنچا دو. خود اترے بچی کے ہاتھ سے بالٹی لی بیٹی چلو تمہارے گھر تک پہنچا دو. کیا ہے؟ خدمت خلق. بڑوں کی خدمت تو آسان ہے. بڑوں کی خدمت تو آسان ہے. خدمت خلق کو جتنے بھی اولیاء بزرگ بنے ہیں وہ عبادت کے ساتھ ولایت کے ساتھ خدمت خلق بھی کر گئے. آپ تاریخ پڑھ دینا خدمت خلق کے بغیر وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچے ہیں. لیکن خدمت خلق تو وہ بچی آگے مولانا یوسف صاحب پیچھے اپنے گھر میں جا کر وہ بچی کہہ رہی امی پردہ کرو حضرت جی پانی لا رہے ہیں. حضرت جی پانی لا رہے ہیں. تو انہوں نے گھر میں پردہ کرایا. مولانا یوسف صاحب اندر رکھ کر آ گئے. تو خدمت ہے. ہمارے اس کام میں خدمت ہے. لیکن بھائی ہماری نظروں کا قصور ہے. اللہ معاف فرمائے. خدمت لینے کا جذبہ تو کہ ہمارے اندر پہلے سے ہے وہ آگے بھی باقی رہ جاتا ہے. عادت پڑی ہوئی ہے یہ لاؤ. تو اس مزاج کو بدلنا ہے. خدمت کرنی ہے. نبی نبوت کے ساتھ خدمت کرتا تھا. نبی کس کے ساتھ؟ نبوت کے ساتھ خدمت کرتا تھا. نبوت کے ساتھ خدمت کرتا تھا. خلیفہ خلافت کے ساتھ خدمت کرتا تھا. ولی ولایت کے ساتھ خدمت کرتے تھے. تو دعوت والے دعوت کے ساتھ خدمت کی ہے. خدمت مختلف لائن کی ہے جو جس کی تو خدمت کا جذبہ ہمیں ہے کہ ہمیں اپنے ذریعے سے اپنے مال سے جان سے امت کو لوگوں کو فائدہ پہنچانا. خدمت سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور مخلوق بھی خوش ہوتا ہے. مخلوق بھی خوش ہو جاتی ہے. خدمت اونچی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں آج رات آپ کا مہمان کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے نام بتایا. آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں مجوسی ہوں. بھائی جاؤ میں ایسے کوئی مہمان نہیں کرنا. چلے گئے.
وہی آئی، ہمارا مہمان آیا تھا اور آپ نے مہمانی دی تھی، خدمت دی جی، وہ تو مجوسی تھا وہ، ارے ہم تو اتنے سال سے مجوسی کو کھلا رہے تو ایک رات کی مذہب کی تقریب جاؤ تلاش کرو مہمانی کرو، نبی کو حکم رہا خدمت کرو، مجوسی کی کس کی؟ تبلیغ والے کی نہیں، مشورے والوں کی نہیں، مسلمانوں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، جانوروں کی ایسے مجوسی کی خدمت کرو، تلاش کرنے نکلے مقدر سے مل گیا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، آج میرے رات مہمانوں خدمت کرو، بھائی میں تو خود کہہ رہا تھا آپ نے بتا دیا، اب تو تلاش کرنے آیا ہوں، تو ان کا بھائی اوپر سے مسئلہ ہے، اوپر سے خدمت کا ہوا ہے، اللہ اکبر، اس خدا کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو بھائی پہلے مجھے اسلام میں داخل کرو، بعد میں میری خدمت کرو، اللہ نے ان کو تو خدمت بڑی اونچی چیز ہے، بڑے واقعات ہے اس لیے ہمارے سب کے اندر خدمت کا جذبہ ہو، خدمت قلب، خدمت قلب کا جب جذبہ ہوگا تو اللہ کا قربہ ہے، اللہ کا قربہ ہے مخلوق، اس کی خدمت اللہ کو پسند آتی ہے، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے مخلوق پر، تو انسان پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کفر کے ساتھ بھی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلے، اس کی تعریف بڑی پڑی ہے، جس نے ظلم کیا ہے اللہ نے اس کا صفایا کیا، ظلم اللہ کو پسند نہیں، ظلم کوئی بھی کرے، مظلوم کی بد دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے، کوئی بھی مظلوم ہو، اس لیے بھائی ہم ظلم زیادتی کے بجائے خدمت کا راستہ اختیار کریں، خدمت سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، دعا ملتی ہے، اور اپنے مال سے جان سے خدمت کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم میرے بھائی بزرگوں باتیں تو ماشاءاللہ آپ حضرات اس سے زیادہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ آپ لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایک مذاکرہ تھا جو آپ کے سامنے آ گئے، اصل تو یہ ہے میرے بھائی بزرگوں، اس کام میں ہر آدمی اپنا حصہ لگاوے اور ہر آدمی اپنی طاقت کے بقدر چلنے کی کوشش کرے، پھنسنے کی کوشش کرے، بچنے کی کوشش کرے۔ اب میرے بھائی بزرگوں سکون سے بیٹھے رہے، انشاءاللہ دوسری مجلس کی ہوگی، اب وہ افراد چلنے والے جو رات رہ گئے تھے وہ اپنے اپنے نام لکھوائیں کہ انشاءاللہ اس نقل و حرکت کے لیے ہم قربانی دیں گے، 4 مہینے کے لیے بولے اور چلنے کے لیے بولے، سکون سے بیٹھے رہے، ہماری مدد کریں۔